میں گھنٹہ خطاب کرنا ہے تو تقریباً 44 منٹ تو میرے ہو گئے نے وقت دی پابندی کر دیا تو پیچھے جو رہ گئے نے وہ میں تھوڑی دیر عرض کر دینا ہے. لوگ نے جنہاں نو وضو دے فرائض دا پتہ ہے, کتنے لوگ نے کہ جنہ بھائی جس معاشرے دے اندر ہر جنازے تے نیت دوجی واری پھر دسنی پوے. میں ایک دفعہ جنازہ پڑھان لگا تو کسی نے کیا نیت دس دیو, میں کیا جیڑا اج مسلمان ہویا سیڈ تے آوے میں دس دینا ہے. پڑھ پڑھ کے عمرہ لنگ گئیاں نے تے اجے بھی تانوں نیت دسنی ہے بے جنازے دی نیت کی. لوگ دادا بن گئے, پردادا بن گئے, نانے بن گئے, مگر فرض غسل دا طریقہ نہیں پتا. کیونکہ محفل نو نا اساں یہی سمجھیا ہے بھائی شام کلندر ہوئے تے محفل سجدی ہے, تمال ہوئے تے محفل سجدی ہے, اپنی مرضی. میں ایک بڑی باریک جیا بات کہن لگا ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اگر محفل نو با مقصد بنانا چاہتے ہو نا تو میاں محمد تو قدم اگے بڑھا کے حضرت محمد تک جانا پوے گا. بھائی میں دعوت فکر دے طور تے ایک بات کہہ رہے ہیں, جتنا میاں محمد دا کلام تیرے کلیجے نو ٹھنڈا کردا ہے اتنا حضرت محمد دی حدیث بھی تیرے کلیجے نو ٹھنڈا کر دی ہے کہ نہیں کر دی. کیونکہ پیغام بڑا ضروری ہے, کیونکہ میرا مقصد ہے میں حق بات کراں. اور میں ایک کدی سوچ کے تقریر شروع ہی کدی نہیں کیتی, بس دوبارہ بھی مینوں بلان میں ایسی تقریر کر جاواں. میں سوچدا ایک واری بلایا نے حق سن تے لینا, ٹھیک ہے نا, سنتے لینا ایک واری. چلو میرے آن دا فائدہ تی ہوئے نا. عمل کرو نہ کرو, منو نہ منو, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. میں نے تے پیغام حق بیان کرنا ہے. تو اسی چیز نو سامنے رکھ کے میں نے قرآن پاک دے الفاظ تلاوت کیتے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تو ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر دی طرف بلائے. لیکن آج ساڑی محافل دے اندر خیر والی بات ہے ہی نہیں, الا ماشاءاللہ. میں پہلے کہہ رہے ہیں الا ماشاءاللہ. علماء بیٹھے نے, انہوں نے پتہ ہے کہ جدوں الا ماشاءاللہ کہہ کے بات کیتی جائے تو مطلب کی ہوتا ہے. جتنا اللہ چاہے اس تو علاوہ ساڑی محافل خیر تو خالی ہو گئی نے. کیونکہ اگر ساڑی محفلاں خیر والیاں ہوندیاں نا تو میرے بھائیو ہر چہرے تے داڑھی نظر آندی. اگر ساڑیاں محفلاں خیر والیاں ہوندیاں تو جو سیدہ فاطمہ دے نا دی نیاز پکانا فخر سمجھ دیئے, وہ فاطمہ دا کردار اپنانا فخر کیوں نہیں سمجھ دی. جس دن تیری بیٹی نے بول کے آکھیا نا ابا شادی ہون لگی ہے, میں قیمتی لہنگا نہیں منگانا. کیوں؟ میں اگر کلمہ نبی دا پڑھے ہے تو میں کسی فلمی ایکٹر دی طرح دلہن نہیں بننا. میں دساں گی فاطمہ دی کنیز کس طرح دلہن بنیا کرتی ہے. اس دن سمجھی کہ تیریاں محفلہ نے اپنا رنگ دے دیتا ہے اور تیری محنت نے نا اپنا پھل دے دیتا ہے. مگر نوجوان ساڑی حالت یہ ہے, ایک بات میں عرض کرنا چاہنا ہے کہ ساڑھے ہاں لوگ نا اکثر علماء بیٹھے نے, مینوں بھی بندے آ کے کہندے نے مولوی جی دعا کرو ایمان تے موت آوے. اسی مریے ایمان تے, بھئی دعا کرنی چاہیے, ایمان تے مرن دی فکر کرنی چاہیے. لیکن جیڑی گل سمجھانا چاہنا ہے, ہر بندہ کہندا ہے جی دعا کرو میں مراں ایمان تے. میں بڑی سوچدا ہے یار یہ لوگ ایمان تے مرنا چاہندے نے, ایمان تے جینا کیوں نہیں چاہندے. میں نہیں سنیا کسے کو لو کہ کسے آکھے ہے جی یہ دعا کرو میرا پتر جیوے بھی ایمان تے, میں جیواں ایمان تے, میری بیٹی جیوے ایمان تے. ہر بندہ کہندا ہے میں مرا ایمان تے. تو ایمان تے جی پتا چلے گا ایمان تے جین والیاں دی موت کیڈی شان والی ہویا کرتی ہے. ایمان تے جین والیاں دا مقام کتنا اللہ ہویا کردا ہے. او وقت دا حکمران ذلیل ہو جاندا ہے, او دا نا ہی کوئی نہیں لیندا. 1100 سال ہو گئے نے, داتا دا نا اج بھی لیا جا رہا ہے کیونکہ ایمان تے جی کے گیا سی, اجے تک زمانہ پیا یاد کردا ہے. جو ایمان تے جیندا ہے او دی زندگی بھی شان والی, او دی موت بھی ایمان والی ہوندی ہے. تو اسی چیز نو سامنے رکھ کے میں نے اج خیر دا ایک پیغام پہنچانا ہے.
तरन्नम कोई मुनासिब मौका आया तो मैं ला देंगा। सुर तुसां बड़ी सुन लई है, एक दो शेर भी पढ़ देंगा, आयात भी अगर दौरान विच आ गई तो पढ़ांगा। असल मकसद है पैगाम देना। अज दी खैर दा महफल विच खैर दा पैगाम यह है कि अपनी महाफल नूं अगर बा मकसद बनाना चाहते हो तो चार चीज़ां जरूर अपनी महाफल विच उन्हां नूं शामिल करो। सब तो पहले है ताल्लुक बिल्ला, इस ते गुफ्तगू होनी चाहिए तुहाडी महाफल दे अंदर। दूसरा है ताल्लुक बिल रसूल, तीसरा है ताल्लुक बिल कुरान, और चौथा है रिज़्क़े हलाल दी अहमियत। मैं फिर कह रहे हैं, ताल्लुक बिल्ला यानी तौहीद, ताल्लुक बिल रसूल यानी अजमत मुस्तफ़ा मकाम रिसालत और हुजूर दा गुलाम कैसा होना चाहिए, ताल्लुक बिल कुरान के कुरान दे नाल साडा ताल्लुक कैसा होना चाहिए और कुरान सानू पैगाम की दे रहा है, और चौथा है हुसूल रिज़्क़े हलाल। हुण थोड़ी जी ना तवज्जो करियो, किसी जगह ते अगर दिल नूं थोड़ी जी ठेस पहुंचे तो मैं माजरत भी चाहना है, क्योंकि जदों बीमारी बढ़ जाए ना तो उदों फिर मिठियां दवाइयां नाल काम नहीं बनता, दवाइयां फिर थोड़ियां जियां कोड़ियां देनियां पैंदियां। सब तो पहले है ताल्लुक बिल्ला तौहीद। साडी महाफल विच ये उन्वान तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह खत्म हो गया। तुसी अपने इस इलाके विच जिला मियां वाली इर्द गिर्द आले सुन्नत दी महाफल विच कदी कोई इश्तिहार देखिया कि जिहदे उत्ते तौहीद कॉन्फ्रेंस लिखिया होवे? असी तौहीद नूं इस तरह छोड़ दिता है कि हुण अगर कोई बंदा साडी महाफल विच आलमे दीन तौहीद ते गुफ्तगू शुरू कर देवे तो अद्धा मजमा एक दूजे नाल ना अखां मिला के ते अखां अखां नाल सवाल करदा है, मौलवी वहाबी ते नहीं? मेरी बात समझ आ रही है ना? यानी अवाम दे ज़हन विच ये बैठ गया है जो तौहीद बयान करे वो वहाबी होंदा है। हालांकि मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, वहाबियां दा मजमून तौहीद नहीं, अब्दुल कादर जिलानी दा मजमून तौहीद है। ओ भाई, तौहीद उस दा मजमून नहीं जो हाथ जोड़ के कलमा सुने, तौहीद उस दा मजमून है जो 90 लाख बुतां अगे झुकियां नूं खुदा अगे झुका के दसे कि तौहीद मोइनो दीन बयान करदा है। साडे हां जदों इस मजमून नूं कुछ मज़ामीन ऐसे ने जिहड़े असीं बयान ही नहीं करते, या इल्ला माशाअल्लाह, वरना उन्हां ते बहसां हुंदियां ने। ए फलाने दा मजमून है, ए फलाने दा मजमून है। साडे हां कोई गरीब थोड़ा जिहा अली उल मुर्तज़ा दा नारा उच्चा ला देवे ते लोग उन्हूं राफजी कहण लग पैंदे ने, क्योंकि अली नाल बहुती मुहब्बत करदा है। राफजी है, मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, अली नाल प्यार करना रिफ्ज नहीं, सहाबा नाल दुश्मनी रखना रिफ्ज है। अली नाल प्यार करने वाले नूं राफजी नहीं किया जाता, सहाबा नाल दुश्मनी रखने वाले नूं राफजी किया जाता है, क्योंकि अली नाल प्यार करना मेरे अबू बकर दा भी तरीका है, उमर दा भी तरीका है, उस्मान दा भी तरीका है, और छड़ दियो मेरे मुहम्मद मुस्तफा दा भी तरीका है। अली नाल तो इतना प्यार अबू बकर ने कीता है कि एक दिन बेटी ने पूछा, सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, अब्बा जी ये हर वक्त अली नूं क्यों वेंदे रहंदे हो? फरमाया, धीए मेरे कन्ना सुनिया, हुजूर फरमाया अली नूं तकना भी इबादत है, ते तेरा अब्बा चाहता है महफल भी जमी रवे, अली दा चेहरा होवे, इबादत भी चलती रवे। इत्थे कोई हजरत अमीर मुआविया दा नाम उच्चा लै देवे तो उन्होंने नस भी किया जाता है। कोई खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक दी खिलाफत दी बात कर देवे तो उन्होंने खारजी किया जाता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, जिथे रब दी तौहीद भी मिले, जिथे नबी दी रिसालत भी मिले, जिथे आले बैत दा अदब भी मिले, जिथे सहाबा दा प्यार भी मिले, जिथे गौस दी यारवी भी मिले, जिथे औलिया उम्मत दा अदब भी मिले, वो ना खारजी होंदा है, ना नासबी होंदा है, ना राफजी होंदा है, उन्हां नूं अहले सुन्नत व जमात किया जाता है।
توحید بیان نہ کرن دی وجہ تو بہت سارے نقصانات ہوئے. انہاں وچ ایک نقصان یہ ہویا محفل نو با مقصد بنانا چاہتے ہو نا تو میاں محمد تو قدم اگے بڑھا کے حضرت محمد تک جانا پوے گا. بھائی میں دعوت فکر دے طور تے ایک بات کہہ رہے ہیں, جتنا میاں محمد دا کلام تیرے کلیجے نو ٹھنڈا کردا ہے اتنا حضرت محمد دی حدیث بھی تیرے کلیجے نو ٹھنڈا کر دی ہے کہ نہیں کر دی؟ کیونکہ پیغام بڑا ضروری ہے, کیونکہ میرا مقصد ہے میں حق بات کراں, اور میں ایک کدی سوچ کے تقریر شروع ہی کدی نہیں کی تھی, بس دوبارہ بھی مینوں بلان میں ایسی تقریر کر جاواں. میں سوچدا ایک واری بلایا نے حق سن تے لینا, ٹھیک ہے نا, سن تے لینا ایک واری. چلو میرے آن دا فائدہ تے ہوئے نا, عمل کرو نہ کرو منو نہ منو مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. میں نے تے پیغام حق بیان کرنا ہے, تو اسی چیز نو سامنے رکھ کے میں نے قرآن پاک دے الفاظ تلاوت کیتے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تواڈے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر دی طرف بلائے. لیکن آج ساڈی محافل دے اندر خیر والی بات ہے ہی نہیں, الا ماشاءاللہ. میں پہلے کہہ رہے ہیں الا ماشاءاللہ. علماء بیٹھے نے, انہوں نے پتہ ہے کہ جدوں الا ماشاءاللہ کہہ کے بات کیتی جائے تو مطلب کی ہوتا ہے. جتنا اللہ چاہے اس تو علاوہ ساڈی محافل خیر تو خالی ہو گئی نے, کیونکہ اگر ساڈی محفلاں خیر والیاں ہوندیاں نا تو میرے بھائیو ہر چہرے تے داڑھی نظر آندی. اگر ساڈیاں محفلاں خیر والیاں ہوندیاں تو جو سیدہ فاطمہ دے نا دی نیاز پکانا فخر سمجھ دیئے, وہ فاطمہ دا کردار اپنانا فخر کیوں نہیں سمجھ دی؟ جس دن تیری بیٹی نے بول کے آکھیا نا ابا شادی ہون لگی ہے میں قیمتی لہنگا نہیں منگانا, کیوں؟ میں اگر کلمہ نبی دا پڑھے ہے تو میں کسی فلمی ایکٹر دی طرح دلہن نہیں بننا, میں دساں گی فاطمہ دی کنیز کس طرح دلہن بنیا کرتی ہے. اس دن سمجھی کہ تیریاں محفلہ نے اپنا رنگ دے دیتا ہے اور تیری محنت نے نا اپنا پھل دے دیتا ہے. مگر نوجوان ساڈی حالت یہ ہے, ایک بات میں عرض کرنا چاہنا ہے کہ ساڈے ہاں لوگ نا اکثر علماء بیٹھے نے, مینوں بھی بندے آ کے کہندے نے مولوی جی دعا کرو ایمان تے موت آوے, اسی مریے ایمان تے. بھئی دعا کرنی چاہیے, ایمان تے مرن دی فکر کرنی چاہیے, لیکن جیڑی گل سمجھانا چاہنا ہے ہر بندہ کہندا ہے جی دعا کرو میں مراں ایمان تے. میں بڑے ہی سوچدا ہوں یار یہ لوگ ایمان تے مرنا چاہندے نے, ایمان تے جینا کیوں نہیں چاہندے؟ میں نہیں سنیا کسے کو لو کہ کسے آکھے ہے جی یہ دعا کرو میرا پتر جیوے بھی ایمان تے, میں جیواں ایمان تے, میری بیٹی جیوے ایمان تے. ہر بندہ کہندا ہے میں مرا ایمان تے. تو ایمان تے جی پتا چلے گا ایمان تے جین والیاں دی موت کیڈی شان والی ہویا کرتی ہے, ایمان تے جین والیاں دا مقام کتنا اللہ ہویا کردا ہے. او وقت دا حکمران ذلیل ہو جاندا ہے, او دا نا ہی کوئی نہیں لیندا. 1100 سال ہو گئے نے داتا دا نا اج بھی لیا جا رہا ہے, کیونکہ ایمان تے جی کے گیا سی اجے تک زمانہ پیا یاد کردا ہے. جو ایمان تے جیندا ہے او دی زندگی بھی شان والی, او دی موت بھی ایمان والی ہوندی ہے. تو اسی چیز نو سامنے رکھ کے میں نے اج خیر دا ایک پیغام پہنچانا ہے. ترنم کوئی مناسب موقع آیا تو میں لا دیاں گا, سر تساں بڑی سن لئیے, ایک دو شعر بھی پڑھ دیاں گا, آیات بھی اگر دوران وچ آ گئیاں تو پڑھاں گا. اصل مقصد ہے پیغام دینا. اج دی خیر دا محفل وچ خیر دا پیغام یہ ہے کہ اپنی محافل نو اگر با مقصد بنانا چاہتے ہو تو 4 چیزاں ضرور اپنی محافل وچ انہاں نو شامل کرو. سب تو پہلے ہے تعلق باللہ, اس تے گفتگو ہونی چاہیے تہاڈی محافل دے اندر. دوسرا ہے تعلق بالرسول, تیسرا ہے تعلق بالقرآن, اور چوتھا ہے رزق حلال دی اہمیت.
میں پھر کہہ رہے ہیں تعلق باللہ یعنی توحید، تعلق بالرسول یعنی عظمت مصطفیٰ، مقام رسالت اور حضور دا غلام کیسا ہونا چاہیے، تعلق بالقرآن کہ قرآن دے نال ساڈا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور قرآن سانو پیغام کی دے رہے ہے، اور چوتھا ہے حصول رزق حلال۔ ان تھوڑی جی نہ توجہ کرے ہو کسی جگہ تے اگر دل نو تھوڑی جی ٹھیس پہنچے تو میں معذرت بھی چاہنا ہے، کیونکہ جدوں بیماری بڑھ جائے نا تو ادوں پھر مٹھیاں دوائیاں نال کم نہیں بندا، دوائیاں پھر تھوڑیاں جیاں کوڑیاں دینیاں پیندیاں۔ سب تو پہلے ہے تعلق باللہ توحید۔ ساڈی محافل وچ اے عنوان تقریباً الا ماشاء اللہ ختم ہو گیا۔ تسی اپنے اس علاقے وچ ضلع میاں والی ارد گرد آل سنت دی محافل وچ کدی کوئی اشتہار دیکھے ہے کہ جدی اتے توحید کانفرنس لکھیا ہوئے؟ اسی توحید نو اس طرح چھوڑ دیتا ہے کہ ہن اگر کوئی بندہ ساڈی محافل وچ عالم دین توحید تے گفتگو شروع کر دے وے تو ادھا مجمع ایک دوجے نال نہ اکھاں ملا کے تے اکھاں نال سوال کردا ہے مولوی وہابی تے نہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی عوام دے ذہن وچ بیٹھ گیا ہے جو توحید بیان کرے وہ وہابی ہوندا ہے، حالانکہ میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں وہابیاں دا مضمون توحید نہیں، عبد القادر جیلانی دا مضمون توحید ہے۔ او بھائی توحید اس دا مضمون نہیں جو ہاتھ جوڑ کے کلمہ سنے، توحید اس دا مضمون ہے جو 90 لاکھ بتاں آگے چکیاں نو خدا آگے جھکا کے دسے کہ توحید معین الدین بیان کردا ہے۔ ساڈے ہاں جدوں اس مضمون نو کچھ مضامین ایسے نے جیڑی اسی بیان ہی نہیں کردے یا الا ماشاءاللہ، ورنہ انہاں تے بحثاں ہوندیاں نے، اے فلانے دا مضمون ہے، اے فلانے دا مضمون ہے۔ ساڈے ہاں کوئی غریب تھوڑا جیا علی المرتضیٰ دا نعرہ اونچا لا دے وے تے لوگ انہوں رافضی کہن لگ پیندے نے، کیونکہ علی نال بہتی محبت کردہ اے رافضی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں علی نال پیار کرنا رفض نہیں، صحابہ نال دشمنی رکھنا رفض ہے۔ علی نال پیار کرنے والے نو رافضی نہیں کیا جاندہ، صحابہ نال دشمنی رکھن والے نو رافضی کیا جاندہ ہے، کیونکہ علی نال پیار کرنا میرے ابو بکر دا بھی طریقہ ہے، عمر دا بھی طریقہ ہے، عثمان دا بھی طریقہ ہے، اور چھڑ دیو میرے محمد مصطفیٰ دا بھی طریقہ ہے۔ علی نال اتنا پیار ابو بکر نے کیتا ہے کہ ایک دن بیٹی نے پوچھیا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھیا ابا جی یہ ہر وقت علی نو کیوں ویندے رہندے ہو؟ فرمایا تیے میرے کنا سنیا حضور فرمایا علی نو تکنا بھی عبادت ہے، تے تیرا ابا چاہندا ہے محفل بھی جمی رہے، علی دا چہرہ ہوئے، عبادت بھی چلدی رہے۔ اتھے کوئی حضرت امیر معاویہ دا نام اچھا لے دے وے تے انہوں نصب بھی کیا جاندہ ہے، کوئی خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق دی خلافت دی بات کر دے وے تے انہوں خارجی کیا جاندہ ہے۔ میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں جتھے رب دی توحید بھی ملے، جتھے نبی دی رسالت بھی ملے، جتھے آل بیت دا ادب بھی ملے، جتھے صحابہ دا پیار بھی ملے، جتھے غوث دی یارویں بھی ملے، جتھے اولیاء امت دا ادب بھی ملے، وہ نہ خارجی ہوندہ ہے، نہ ناسبی ہوندہ ہے، نہ رافضی ہوندہ ہے، انہاں نو اہل سنت و جماعت کیا جاندہ ہے۔ توحید بیان نہ کرن دی وجہ تو بہت سارے نقصانات ہوئے، انہاں وچ ایک نقصان اے ہویا، میں پہلے عرض کیتا ہے نا، آج کافی بندے سوچ رہے ہونے بھائی شاید مولوی وہابی آ گئے، یعنی مزاج ایسا بن گیا ہے۔ توحید نہ بیان کرن دی وجہ تو، تعلق باللہ نہ دسن دی وجہ تو کئی نقصان ہوئے۔ ایک نقصان اے ہویا کہ جدوں اساں دسنے ہی نہیں کہ اللہ اپنے بندے دی کتنی جلدی سندا ہے تو پھر مسئلے پریشانیاں بنیاں تو 50,000 پکڑیا کسی عامل کول چلے گئے۔ اشفاق احمد کہندا ہے بندہ عمل نو کہندا ہے میرا گھر نہیں پیا چلدا، وہ کہندا ہے 50 مینوں دے میں عمل کراں گا، وہ 50 لے کے اپنا گھر چلا لیندا ہے تے بندہ اوتھے دا اوتھے رکیا رہندا ہے۔
ہن حضور غوث اعظم 11ویں والے پیر دا ایک فرمان سنو. فرماندے نے بندے دی زندگی چ کدی نہ کدی ایسی مشکل آ جاندی ہے, ایسی پریشانی آ جاندی ہے کہ دولت دے انبار بھی ہون مگر وہ پریشانی حل نہیں ہوندی. خزانے لگا دیو, ہیرے لگا دیو, تسی جتنا مرضی پیسہ لاؤ, کدی کدی ایسی پریشانی ہوندی ہے کہ پیسیاں نال نہیں جاندی. کدی کدی ایسی پریشانی ہوندی ہے, غوث اعظم فرماندے نے کہ بادشاہ بھی تیری مدد کرنا چاہے تے نہیں کر سکتا, وقت دا حکمران بھی تیری مدد کرنا چاہے, کوئی ایسی بیماری لگ گئی, کوئی ایسی ٹینشن بن گئی, حکمران کہندا ہے میں خزانہ لا دیاں گا مگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. غوث اعظم دے فرمان تے ذرا غور کرنا, فرماندے نے جو پریشانی دولت نال بھی حل نہ ہوئے, جو پریشانی بادشاہ دی بادشاہت اور وزیراں دی وزارت بھی حل نہ کر سکے, فرماندے نے وہ تہجد دے مصلے تے حل ہو جاندی ہے. ہن اس تو بڑی بھی کوئی توحید بیان کر سکتے, مگر اسی اپنی قوم نو دساں گے نا کہ رب کریم کتنا ہے. وہ خود فرما رہے ہیں. اللہ فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کس چیز نے تینوں کریم رب کولو دور کر دیتا. بڑی توجہ نال میری گل سننا. اسی نا اپنے رب نو اپنے دکھڑے سنانے ہی چھڑ دیتے ہیں. اج تھوڑی جی پریشانی آ گئی, کدی ملک کول, کدی راجے کول, کدی چودھری کول, کدی کسے کول, بندہ رو رو کے کہندا ہے جی حالات ہن تے لوگ جناب میں کئیاں مولویاں نو دیکھے ہے کہ ویڈیو بنا کے فیس بک تے میں مردا پیاں جی اے ہو گیا میرے نال. خدا دیا بندیا جنوں دسے گا وہ ہسے گا, تماشا بنے گا. کیوں جگ دا تماشا بننا ہے؟ اپنے مسئلے نہ مسلے تے بہ کے رب نال شیئر کیتے گا. اپنے مسئلے اپنے رب نال شیئر کیتے کر. کیوں؟ اگر بادشاہ نو تو مسئلہ دسیا انہیں بھی تینوں دے دیتا تے بادشاہ کولو منگے گا تے منگتا کہلائے گا. رب کولو منگن والا منگتا نہیں کہلاندا, داتا کہلایا کردا ہے اور خواجہ کہلایا کردا ہے. ایک بات اس حوالے نال میں عرض کر کے تو پھر اگلی دوسری چیز ول جانا ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کیڑا عالم دین ہے کہ جو سادی دے نام تو واقف نہیں. کچھ بعد عرصے تو بعد جو ساڈے علماء ہون گے شاید او نہ واقف ہون, کیونکہ ہن جتھے اور بڑے ظلم ہوئے نے اتھے مدرسہ دی تعلیم نال بھی زیادتی ہوئی کہ فارسی تقریباً بہت سارے مدارس دے اندر تے بالکل ہی ختم ہو گئی ہے اور کچھ وچ برائے نام رہ گئی ہے. اور اتھے ایک میں باریک جیا جملہ عرض کراں گا کہ جب تک فرید الدین عطار اور سادی نو پڑھیا جاندا سی نا پھر مدرسے وچوں نکلن والے با ادب ہوندے سن. جدوں انہاں نو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے نا پھر ہن جیڑا پیا نکلدا ہے وہ پھر کوئی کسی صحابی نو بری الفاظ نال یاد پیا کردا ہے, کوئی کسے دا توہین کر رہا ہے, کوئی کسے دی توہین کر رہا ہے. کیونکہ انہاں بزرگاں نو جدوں پڑھیا جاندا سی تو ادب ہی ادب ملدا سی. سادی شیرازی کوئی عام بندہ نہیں. کہندے نے کہ میں ایک دفعہ حضور دی نعت وچ ربائی لکھن بیٹھا, میں کئی صفحے منٹاں لمحیاں وچ لکھ دیندا سا, مگر ربائی دے 4 مصرے ہوندے نے, 3 مصرے لکھ کے تے چوتھے تے ذہن اٹک گیا. کمپیوٹر جو سی نا ہینگ ہو گیا ذہن دا, چوتھا مصرا بن ہی نہیں رہا. پورا دن سادی کہندے نے میں زور لگا بیٹھا, ایک مصرا نہیں سی بن رہا, اور کوئی بڑی بیر بھی نہیں سی, چھوٹی جی بیر سی. عشاء دی نماز پڑھ کے بستر تے لیٹ گیا, کروٹاں پیا ماراں, مصرا پیا سوچا مگر ربائی مکمل نہیں ہو رہی. کہندے نے پاسے ماردیاں پتہ ہی نہیں چلیا میری اکھ کس لے لگی. اکھ لگدی گئی تو خواب وچ حضور تشریف لے کے آئے. تیری آنکھوں میں اتنا تو اثر ہو جائے, دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے.
اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور تشریف لے کے آئے، فرمایا سادی کیوں پریشان ہیں؟ عرض کیتی آقا آپ دی نعت وچ ربائی لکھ رہے آساں مگر 3 مصرے لکھے نے، چوتھا نہیں پیا بندا۔ فرمایا چل جڑے 3 لکھے نے وہی سنا دے۔ عرض کیتی آقا میں نے لکھے ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آقا چوتھا نہیں پیا بندا۔ حضور مسکرائے، فرمایا فکر نہ کر، اٹھیں گا نا تے قلم لے کے کاغذ ہوتی او دے تھلے لکھ دیویں صلو علیہ وآلہ۔ اس شان والا بندہ ہے کہ جدی ربائی خود میرے محمد مکمل فرما دے۔ حضرت سعدی نے ایک واقعہ لکھی ہے حکایات سعدی دے اندر کہ اللہ اپنے بندے دی مدد کتنی جلدی کر دے، وہ کتنا کریم ہے۔ وہ بھائی تو کدی منگے ہی نہیں، مشکل بن جائے، پریشانی آ جائے، گھر والے ستے ہون ذرا مصلا بچھا، وضو کر لے 2 رکعت نفل پڑھ کے، پھر رب دی بارگاہ وچ ہاتھ چک کے کہ مالک ہر پاسے رستے بند نے، کھلے بوہے ویخ کے تیرے دوارے آ گئے، سن دکھیاں دیا مہرماں درداں دے مارے آ گئے۔ تو حضرت سعدی نے ایک واقعہ لکھی ہے، بڑی توجہ کرے ہو۔ فرماندے نے کسی دور دے اندر ایک بادشاہ سی بیمار ہو گیا، اتنی بیماری بڑھ گئی کہ جسم دا جوڑ جوڑ درد پیا کردا ہے۔ حکیم جوں جوں دوائی دیندے نے مرض ودہ جاندا ہے، انہاں دی سمجھ وچ ہی نہیں آ رہا کہ مرض ہے کیسا، اور بادشاہ درد دی وجہ تو اس طرح پیا پھڑکدا ہے نا جویں مچھلی پانی تو بغیر پھڑکدی ہے۔ حکیمہ نے کہا بادشاہ بڑی کوشش کیتی ہے مگر تیرا مرض سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک حکیم نے کہا کہ میرے استاد نے ذرا دور رہندے نے، بیمار بھی نے، ضعیف بھی نے، گھوڑے تے بھی بہ کے نہیں آ سکتے، اگر شاہی سواری دیو تے میں انہاں نوں لے کے آنا ہے، شاید وہ اپنے تجربہ دی بنا تے کچھ نہ کچھ سمجھ جان۔ شاہی سواری دتی گئی، انہاں نوں بلایا گیا، وہ آئے، انہاں نے چیک کیتا، بڑی دیر نہ غور کردے رہے، دیکھدے رہے، کارورا بھی چیک کیتا، بڑی دیر سوچ کے کہندے نے کہ بادشاہ تیرا مرض میں بجھ لیا ہے، سمجھ آ گیا مینوں، سمجھ آ گیا مینوں۔ اگر ادی دوائی بن گئی تو ٹھیک بھی ہو جائے گا مگر دوائی بننی مشکل بڑی ہے۔ بادشاہ نے کیا جی کیسی مشکل؟ اگر میری اس دوائی واسطے تانوں ہیرے بھی پیسنے پین تے میرے خزانے وچوں ملن گے، اگر سونا پیس کے وہ پانا ہے تو پھر بھی ملے گا، دولت دی بات دسو کس طرح مشکل ہے؟ انہیں کہا کہ مشکل اس طرح ہے کہ اتھے ہیرے اور سونے دی لوڑ نہیں، اتھے ایک 8-9 سال دی عمر دا بچہ چاہیے، او دے خون وچ تیری دوائی بنے گی۔ بچے نو ایک بڑے برتن بھی ذبح کیتا جائے گا، او دے وجود دا خون نچوڑیا جائے گا، اس خون وچ بچہ 8-9 سال دا ہونا چاہیے، او دے خون وچ تیری دوائی بنے گی۔ بادشاہ وزیراں نو بلا کے کہندا ہے کہ بچے تو ہر دوسرے گھر وچ ہون گے 8-9 سال دے، لیکن کسے تے زیادتی نہیں کرنی، پورے ملک وچ نہ سپاہی پھیلا دیو، اگر کوئی ماں باپ بادشاہ تے احسان بھی کرن، انہاں دا احسان جب تک وہ زندہ رہن گے یاد بھی رکھیا جائے گا، اور پھر منہ منگی قیمت جو دسن او پیسے دسن، پیسے دے کے بچہ لے لو۔ ہن سپاہی گلی گلی کریا کریا شہر شہر پھر رہے نے، بچہ تو ہر دوسرے گھر ملدا ہے مگر کون دے وے اپنے جگر دا ٹکڑا؟
ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਬਤਦਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ضعیف ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ضعیف ਹੈ, ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੀਮਤ ਮੰਗੋ ਕਿਤਨੀ ਲਵੋਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਸਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਮਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਜੇ, ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, تو احسان ہو جائے گا شاہی خاندان تے تہاڈا، اور پیسے بھی منہ منگے لو اور اپنی پچھلی عمر ذرا آسانی نال گزارو۔ دولت بھی سارے معاملات سن، انہوں نے فیصلہ کیتا کہ بچہ دے دینے ہیں، منہ منگی قیمت لے لی، بچہ حوالے کر دیتا سپاہیاں دے، روندا بچہ سپاہی لے کے آ گئے، محل دے کمرے چ بند کیتا، بادشاہ نو دسیا بچہ تو مل گیا ہے، انہیں کہا کہ جاؤ قاضی صاحب کول اور انہوں نے کہو کہ ایک فیصلہ لکھ دین، فتوہ لکھ دین کہ بادشاہ بچان واسطے کسی دا قتل کرنا جائز ہے۔ نال ایک اشرفیاں دی تھیلی، سونے دے سکیاں دی نا تھیلی بھی بھیجی گئی۔ اور پاکستان والے ہو جدوں مال لگا ہوئے تو پھر اتوار والے دن بھی عدالتاں کھل جاندیاں نے۔ ذرا تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں۔ قاضی صاحب نے فتوہ لکھ دیتا، کیونکہ جدوں قاضی دا فتوہ ہو جائے نا بتا حیات انہوں کوئی نہیں پوچھ سکتا، پھر تے مسئلے ہو جاندے نا نال۔ ویسے یار اتنی دولت لگی ہے، فیصلہ غلط کیتا گیا، تا حیات یہ اتنی دولت دا بندا نہیں سی، کم از کم کہنا سی انہوں قبر وچ بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا، انہوں حشر وچ بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لگو تو ادوں پتہ جانا ہے جدوں قبر وچ تخت والے نے کیا بادشاہ کی دساں میں کی کیتی یہ گل رب نال، میں آسمان ول دیکھ کے کیا ماں پیو بڑے ہی پیار کردے نے، پر دولت دیاں تھیلیاں ویکھ کے او بھی نظراں پھیر گئے۔ قاضی انصاف دیندا ہے پر اشرفیاں دی چمک ویکھ کے او بھی نظراں پھیر گیا۔ بادشاہ رعایا واسطے باپ دی حیثیت رکھدا ہے مگر اپنی جان بچانی سی، او بھی نظراں پھیر گیا۔ سارے ہی نظراں پھیر گئے نے، کدرے تو بھی تے نظراں نہیں پھیر لئیو۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سارے نے نظرہ پھیر لیاں نے، کدرے تُومی تے نظرہ نہیں پھیر لیاں۔ بادشاہ نے بچے نو کٹ کے سینے لایا، بیٹا جو دماما نال علاج نال درد نہیں سن مکے، ایک تیرے جملے تے رب نے مکا کے دسیا، میں آج بھی تیرے ول نظرہ کر کے ہاں، آج بھی تو میریاں نظرہ وچ ہے، انہیں میرے درد مکا کے دسیا، پاویں غریب ہیں پر تو رب نو پکارے ہے، رب آج بھی تیری مدد پیا کرتا ہے۔ تیرا کرم جو شاہ ذی وقار ہو جائے، تیرا کرم جو شاہ ذی وقار ہو جائے، گدائے خاک نشین تاجدار ہو جائے، کرشم اس کی کریمی کے دیکھنے ہوں اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے۔ امید ہے ایک باتی تعلق باللہ واسطے تو انہوں یاد رہے گی کہ رب نال تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی نے حضور کو لو پوچھیا سی، یا رسول اللہ زندگی دا پتہ نہیں، آقا کوئی ایسی نصیحت کر دیو نا مینوں پھر کسی کو لو نصیحت لینی نہ پوے۔ تو حضور نے ایک نصیحت کی تھی، فرمایا رب نو من پھر اس تے ڈٹ جا، رب نو من پھر اس تے ڈٹ جا۔
दूसरी चीज है ताल्लुक बिर रसूल। साडा जिस तरह ताल्लुक के बिल्ला कमजोर है ना, इसी तरह ताल्लुक बिर रसूल भी कमजोर है। ये महफिल ना असी बड़े बड़े लोग देखे ने जो कहते ने जी दादे और शुरू की ना की तो लोग की कहणगे। साडे हां कुल और चेलम दी महफिल भी कोई मरन वाले वास्ते घट ही करता है, बड़ी माजरत नाल। ना करिए तो लोग की कहणगे। ओ भाई बाबा तरस जांदा सी ना, मैनू कदी वो शेवर मुर्ग दी थोड़ी जी यखनी बना के पिला दें, क्योंकि हुण मैं रोटी चबा नहीं सकता, तो मैं उहदे विच नरम करके खा लवां, तो उन्होंने सुकी रोटी दी जाती सी। ओही बाबा जदों मर जावे ना, तो जिदे वास्ते ना शेवर मुर्ग नहीं सी आउंदा, उहदे मरन ते ना हुण पूरे पिंड नूं ना ते बिरादरी नूं खिलाण वास्ते छोटा गोश्त आ जांदा है। किसी दानश्वर ने कहा सी कि कुल ते जदों सफा फरूट नाल भरियां होंदियां ने ना, ते बाबे दी रूह वेख के कहंदी होवेगी जालिमा तरस गया सा, एक डली अपने हाथ नाल छिल के मैनू खिला दे। मेरे नां ते अज पूरा पिंड फरूट पिया खांदा है, मगर तू मैनू कदी नहीं सी खिलाया। पंजाबी वाला कहंदा कीती जिउंदियां कदर ना मापियां दी, मोयां ढोंग रचाउण दा की फायदा। सा होंदियां भुख ना प्यास पुछी, पिछों देगा चढ़ाउण दा की फायदा। पहले कोल बह के दुखड़ा पुछया नाही, पिछों रोण कुरलाण दा की फायदा। सफदर जिन्हां ते मापे ना गए राजी, उन्हां नूं मक्के वल जाण दा की फायदा। ਉਹ तेरी जेब विचों ना नोटां दियां दथियां इस शेर ते निकलदियां ने, टुर गए यार मुहब्बतां वाले, जदों है सन उदों मुहब्बत कीती सी। और रिश्तेदारां दे जनाजियां ते आके मंजी हिला हिला के कहंदे ने ओ उठदा क्यों नहीं, जदों उठदा सी उदों तू आया कदों सी। ਉਹ ਜੂੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੂੰਦਾ ਤੇ ਅਜੀਬ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾ ਅਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। रात की तन्हाई विच किसी बेवा के घर आटे का 5 किलो का थैला पहुंचाने वास्ते भी बड़ी हिम्मत चाहिए है, क्योंकि वो असी रब नूं विखाना होंदा है, ये बंदियां नूं विखाना होंदा है। शायद तुहानूं भी अंदाजा होवे, जो जनाजे तो बाद पहले खाना खिलाया जाता है, उस खाने ते ना जो पहली रोटी पकदी है मैयत दी, उस खाने ते भी झगड़े शुरू होंदे ने। क्यों? एक रिश्तेदार कहंदा ये खाना ते मेरा हक बनदा है, दूजा कहंदा मेरा हक बनदा है। कुल दी रोटी ते लड़ाई शुरू होंदी है, कहंदा नहीं मेरा हक बनदा है, ये रोटी मैं देनी है, पहली जुमरात मैं देनी है, दूजी मैं देनी है। भाई सवाल ये है, अज लोग कट्ठे ने ते तैनूं याद आया पर रोटी मेरा हक बनदा है। जूंदा सी, बीमार सी, कम नहीं सी, गुरबत सी, ना टेस्ट दे पैसे, ना इलाज दे पैसे, ना दवाइयां दे पैसे। रिश्तेदार कित्थे मरे होए सन, उदों क्यों नहीं सन कहंदे इलाज तू करा ते पैसा मेरा हक बनदा? क्यों नहीं सन कहंदे कि डॉक्टर कोल जा और पर्ची मैनू दे, दवाई मैं लैके देवांगा, मेरा हक बनदा है। तैनू मरन तो बाद ही पता लग्या बस सारे हक तेरे बनदे ने। और जदों वेला उदों समझ बा मेरा हक बनदा है। मैं वल्ला बिल्ला कहना है, जनाजा जा रहा होवे ना ते हर बंदा आगे वधदा, मैं कंधा दियां जनाजा ने कहा बादशाह की दसा मैं की कीती ये गल रब नाल। मैं आसमान वल देख के कहा मां प्यू बड़े ही प्यार करते हैं, पर दौलत दियां थैलियां वेख के वह भी नजरां फेर गए। काजी इंसाफ देंदा है, पर अशरफियां दी चमक वेख के वह भी नजरां फेर गया। बादशाह रियाया वास्ते बाप दी हैसियत रखदा है, मगर अपनी जान बचानी सी वह भी नजरां फेर गया। सारे ही नजरां फेर गए ने, किधरे तू भी ते नजरां नहीं फेर लईओ। नारे तकबीर।
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ساریاں نے نظراں پھیر لیاں نے کدرے تو بھی تے نظراں نہیں پھیر لیاں بادشاہ نے بچے نو کٹ کے سینے لایا بیٹا جو دواواں نال علاج نال درد نہیں سن مکے ایک تیرے جملے تے رب نے مکا کے دسیا میں اج بھی تیرے ول نظراں کر کے ہاں اج بھی تو میریاں نظراں وچ ہے انہیں میرے درد مکا کے دسیا پاویں غریب ہے پر تو رب نو پکارے ہے رب اج بھی تیری مدد پیا کردا ہے تیرا کرم جو شاہ ذی وقار ہو جائے تیرا کرم جو شاہ ذی وقار ہو جائے گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے کرشم اس کی کریمی کے دیکھنے ہوں اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے امید ہے ایک باقی تعلق باللہ واسطے تو انہوں یاد رہے گی کہ رب نال تعلق کیسا ہونا چاہیے ایک صحابی نے حضور کو پوچھیا سی یا رسول اللہ زندگی دا پتہ نہیں آقا کوئی ایسی نصیحت کر دیو نا مینوں پھر کسی کو نصیحت لینی نہ پوے تو حضور نے ایک نصیحت کی تھی فرمایا رب نو من پھر اس تے ڈٹ جا رب نو من پھر اس تے ڈٹ جا دوسری چیز ہے تعلق بالرسول ساڈا جس طرح تعلق باللہ کمزور ہے نا اسی طرح تعلق بالرسول بھی کمزور ہے یہ محفلہ نا اسی بڑے بڑے لوگ دیکھے نے جو کہندے نے جی دادے اور شروع کیتی سی اور نہ کیتی تے لوگ کی کہن گے ساڈے ہاں کل اور چیلم دی محفل بھی کوئی مرن والے واسطے گھٹ ہی کردا ہے بڑی معذرت نال نہ کریے تے لوکی کی کہنے گے او بھائی بابیا ترس جاندا سی نا با مینوں کدی او شیور مرغ دی تھوڑی جی یخنی بنا کے پلا دین کیونکہ ہن میں روٹی چبا نہیں سکدا تے میں اودے وچ نرم کر کے کھا لواں تے انہوں سکی روٹی دتی جاندی سی اوہی بابا جدوں مر جاوے نا تے جدے واسطے نا شیور مرغ نہیں سی آوندا اودے مرن تے نا ہن پورے پنڈ نو نا تے برادری نو کھلان واسطے چھوٹا گوشت آ جاندا ہے کسی دانشور نے کہا سی کہ کل تے جدوں صفا فروٹ نال پریاں ہوندیاں نے نا تے بابے دی روح ویکھ کے کہندی ہوے گی ظالمہ ترس گیا سا ایک ڈلی اپنے ہاتھ نال چھل کے مینوں کھلا دے میرے نا تے اج پورا پنڈ فروٹ پیا کھاندا ہے مگر تو مینوں کدی نہیں سی کھلایا پنجابی والا کہندا کیتی جیوندیاں قدر نہ ماپیاں دی مویاں ٹونگ رچاؤن دا کی فائدہ سا ہوندیاں بھکھ نہ پیاس پچھی پچھو دیگاں چڑھاؤن دا کی فائدہ پہلے کول بہ کے دکھڑا پچھیا نہیں پچھو رون کرلان دا کی فائدہ صفدر جنہ تے ماپے نہ گئے راضی انہاں نو مکے ول جان دا کی فائدہ وہ تیری جیب وچوں نا نوٹاں دیاں دتھیاں اس شیر تے نکل دیاں نے ٹر گئے یار محبتاں والے جدوں ہے سن ادوں محبت کیتی سی اور رشتہ داراں دے جنازیاں تے آ کے منجی ہلا ہلا کے کہندے نے او اٹھدا کیوں نہیں جدوں اٹھدا سی ادوں تو آیا کدوں سی او جوندے نال تے تیرا منہ وٹیا ہویا سی جوندا تے عجیب مزاج ہے اسی کیونکہ اپنے نا انا اسی لوگاں نو وکھانا چاہتے ہاں اتھے ایک بندہ نا 5000 دا نوٹ جیب چو کٹدا ہے پھر اودیاں پرچیاں تے پھر اٹھ کے نا کیمرے وال منہ کر کے ایک ایک پرچی سٹدا ہے میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں محفل وچ لوگاں نو وکھان واسطے جیب وچوں پیسہ کڈنا کوئی اوکھا نہیں رات دی تنہائی وچ کسی بیوہ دے گھر آٹے دا 5 کلو دا تھیلا پہنچان واسطے بھی بڑی ہمت چاہیے دی ہے کیونکہ وہ اسی رب نو وکھانا ہوندا ہے اے بندیاں نو وکھانا ہوندا ہے شاید تانوں بھی اندازہ ہوئے جو جنازے تو بعد پہلے کھانا کھلایا جاندہ ہے اس کھانے تے نا جو پہلی روٹی پکدی ہے میت دی
اس کھانے تے بھی جھگڑے شروع ہوندے نے. کیوں؟ ایک رشتہ دار کہندا یہ کھانا تے میرا حق بندا ہے, دوجا کہندا میرا حق بندا ہے. کل دی روٹی تے لڑائی شروع ہوندی ہے, کہندا نہیں میرا حق بندا ہے, یہ روٹی میں دینی ہے, پہلی جمعرات میں دینی ہے, دوجی میں دینی ہے. بھائی سوال یہ ہے, اج لوگ کٹھے نے تے تینوں یاد آیا بھائی روٹی میرا حق بندا ہے. جوندا سی, بیمار سی, کم نہیں سی, غربت سی, نہ ٹیسٹ دے پیسے, نہ علاج دے پیسے, نہ دوائیاں دے پیسے, رشتہ دار کتھے مرے ہوئے سن, ادوں کیوں نہ سن کہندے علاج تو کرا تے پیسہ میرا حق بندا. کیوں نہیں سن کہندے کہ ڈاکٹر کول جا اور پرچی مینوں دے, دوائی میں لے کے دیواں گا, میرا حق بندا ہے. تینوں مرن تو بعد ہی پتہ لگا بس سارے حق تیرے بندے نے. اور جدوں ویلے ادوں سمجھ با میرا حق بندا ہے. میں واللہ باللہ کہنا ہے, جنازہ جا رہا ہوئے نا تے ہر بندہ آگے وددا ہے, میں کندھا دیاں جنازے نو کیوں ثواب ملدا ہے. میں علماء دی موجودگی چ بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں, جتنا جنازے نو کندھا دتیاں ثواب لبدا ہے, اس تو لکھ گنا زیادہ زندہ نو سہارا دتیاں ثواب لبدا ہے. میں ایک دفعہ راول پنڈی اپنے شہر جا رہا سا تو ایک اشارے تے میری گڈی رکی, کیونکہ گڈی میں خود چلانا ہے. تو میری گڈی دی اگے ایک رکشہ سی, اس رکشے دے پیچھے ایک شیر لکھیا سی, ادھروں اشارہ بھی کھلن والا سی. میں فوراً موبائل تے نہ دی فوٹو بنائی. ہن شاعر نے جو شیر لکھیا ہے اس نو ایک ایک حرف نو سمجھن دی کوشش کرنا ساڈے معاشرے دی 100% عکاسی انہیں کیتی ہے. کہندا ہے کہ دیگے پک رہی تھیں اس کی وفات پر, دیگے پک رہی تھیں اس کی وفات پر, کل شب بھوک سے جو شخص مر گیا. کل شب بھوک سے جو شخص مر گیا. اتھے تیری جیب چو پیسے ادوں نکلدے نے جدوں اگلے دے ساہ مک جان. ہون میں بندیاں نو دساں گا میں دے واسطے کتنا پیا خرچ کرتا. تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہتا سا, بڑی توجہ نال میری بات سننا, کہ جو میں عرض کرنا چاہنا ہے, جو میں پیغام دینا چاہنا ہے, کہ جس طرح ساڈا وہ تعلق کے باللہ کمزور ہے نا, اسی طرح تعلق بالرسول بھی کمزور ہو چکا ہے. یہ محفلاں ساڈیاں لوگاں نو دکھان واسطے زیادہ نے, الا ماشاءاللہ. میں پہلے کہ ہر بندہ نہیں کردا اس طرح, لیکن زیادہ تر. میں ربیع الاول شریف دے اندر نیچے پنجاب والی سائڈ تے ایک محفل وچ گیا تو 2-2.5 کلومیٹر تے لائٹنگ سی, دائیں بائیں بھی اوپر بھی, پورے پنڈال تے لائٹنگ سی, اور کئی ایکڑ تے پنڈال سی. اور مینوں بانی محفل نے کمرے دسیا جی صرف اس لائٹنگ دا جو کرایہ ہے نا, یہ میں 7 لاکھ روپیہ دینا ہے. اتھے تے میں سن لیا, جدوں محفل وچ گفتگو شروع ہوئی تو میں نے کہا کہ صرف ایک سوال پوچھ سکدا ہے, یہ 7 لاکھ جو ایک رات دا کرایہ دینا ہے, صرف اتنا دس دیو کہ 7 لاکھ نال دین دا کی فائدہ ہویا. ایک رات لائٹ جلے گی, ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد بجلی چلی جائے, لائٹ ختم ہو جائے تو 7 لاکھ چلا گیا. یہ 7 لاکھ وچوں صرف 50,000 دی تھوڑی جی لائٹنگ کرا لیتی جاندی, 6.5 لاکھ مدرسیاں نو دتا جاندا, اور پھر قرآن دے حفاظ دی صورت وچ او بتیاں تیار ہوندیاں جو مسجد وچ پڑھ دے تو پھر بھی نور نکلدا, گھراں وچ پڑھ دے تو پھر بھی نور نکلدا. لیکن اساں لوگاں نو وکھان واسطے لانا ہے, رب نو دکھان واسطے نہیں لانا. بھائی محبت رسول دا سب تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور دی بات منی جائے. اور ساڈا جو عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ اسی عاشق ضرور ہاں پر مننی کوئی نہیں. اسی عاشق ضرور ہاں پر مننی کوئی نہیں. دیکھو میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی احادیث وچوں ایک چھوٹا جہا پیغام آپ حضرات تک رکھنا چاہنا ہے. ساڈا نا عشق دا دعویٰ ہے لیکن پریکٹیکل اسی عاشق نہیں. پریکٹیکل ساڈی نا اکثریت وہ جوانی دے ایام چاندی ہے کہ امریکہ وچ گزرن, یورپ وچ گزرن, اور عشق دا سب تو بڑا تقاضا یہ ہے کہ قبر جنت البقیع بن جائے. ساڈے علامہ رضوی کو کسے کیا سی بابا جی دعا کرو نا میری عمر اتھے مدینے ہی گزرے, میں اتھے ہی رواں تے اتھے ہی میری سیٹنگ ہو جائے. تو فرمایا اتھے دین دا کم تیرے پیو کرنا ہے. بھئی دین دی خدمت کنے کرنی ہے, اتھے رہ کے کون دسے گا میں محمد عربی دا غلام ہوں.
اور ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ, محلے دی بچی کرو باہر نکلے نا تو ایک گلی دے موڑ تے کتا کھڑا ہوئے وہ بچ کے نکل جاندی ہے. اگلی نظر تے اپنے محلے دا نوجوان کھڑا ہوئے نا اگلی نکر تے ہن بچی ڈر جاندی ہے. اور واصف علی واصف نے کیا سی کہ تینوں ویکھ کے اگر کوئی عورت گھبرا جائے نا تو سمجھ لویں تیرے اور کتے وچ فرق نہیں رہندا. بھائی اسی پریکٹیکل مسلمان کدوں بنا گے؟ اسی کدوں اللہ دے رسول دی تعلیمات تے عمل کریں گے؟ عشق رسول کنوں کیا جاندہ ہے؟ ساڑھے بہت بڑے عالم دین نے، اللہ انہاں دا فیضان جاری رکھے اور قبر منور کرے، علامہ منظور احمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سیوال والے، جامعہ فریدیہ بہت بڑا آپ دا ادارہ ہے. آپ نے کتاب لکھی ہے مدینہ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وچ نا مختلف صفحات تے اے بات بکھری ہوئی ہے جو میں ایک جگہ تے بیان کرن لگا. آپ فرماندے نے کہ میں نے دیکھیا کہ حضور نال پیار کیسا ہونا چاہیے اور تعلق کیسا ہونا چاہیے. آپ نے اپنی زندگی دے اندر 70 تو زیادہ حج کیتے نے. حج سال بعد ہوندہ ہے نا، یعنی 70 سال لگاتار وہ حج واسطے گئے. عمریاں دا تے حساب ہی کو نہیں، 6-6 7-7 مہینے ادھر گزر دے سن. آپ فرماندے نے جدوں پہلی دفعہ میں عمرہ واسطے گیا تو اس وقت نا یہ ہوٹل بھی نہیں سن، اتنے چھوٹی جی مسجد نبوی سی، یہ خوبصورت نظارے بھی بتیاں والے نہیں سن، بس سب تو خوبصورت نظارہ گنبد خضرا دا سی. محمد علی ظہوری قصوری جدوں پہلی دفعہ عمرہ کر کے آئے تو ادوں نئے نئے ہوٹل بنے سن اور موٹر ویز اودے وچ نرم کر کے کھا لواں تے انہوں سکی روٹی دیتی جاندی سی. اوہی بابا جدوں مر جاوے نا تے جدے واسطے نا شیور مرغ نہیں سی آندا، اودے مرن تے نا ہن پورے پنڈ نو نا تے برادری نو کھلان واسطے چھوٹا گوشت آ جاندا ہے. کسی دانشور نے کہا سی کہ کل تے جدوں صفا فروٹ نال پریاں ہوندیاں نے نا تے بابے دی روح ویکھ کے کہندی ہوے گی ظالمہ ترس گیا سا ایک ڈلی اپنے ہاتھ نال چھل کے مینوں کھلا دے. میرے نا تے اج پورا پنڈ فروٹ پیا کھاندا ہے مگر تو مینوں کدی نہیں سی کھلایا. پنجابی والا کہندا ہے کیتی جیوندیاں قدر نہ ماپیاں دی، مویاں ٹونگ رچاؤن دا کی فائدہ، سا ہوندیاں بھکھ نہ پیاس پچھی، پچھو دیگاں چڑھاؤن دا کی فائدہ. پہلے کول بہ کے دکھڑا پچھیا ناہی، پچھو رون کرلان دا کی فائدہ. صفدر جنہ تے ماپے نہ گئے راضی، انہاں نو مکے ول جان دا کی فائدہ. اور تیری جیب وچوں نا نوٹاں دیاں دتھیاں اس شیر تے نکل دیاں نے، ٹر گئے یار محبتاں والے، جدوں ہے سن ادوں محبت کیتی سی. اور رشتہ داراں دے جنازیاں تے آ کے منجی ہلا ہلا کے کہندے نے او اٹھدا کیوں نہیں؟ جدوں اٹھدا سی ادوں تو آیا کدوں سی؟ او جوندے نال تے تیرا منہ وٹیا ہویا سی. جوندا تے عجیب مزاج ہے اسی کیونکہ اپنی نا انا اسی لوگاں نو وکھانا چاہتے ہاں. اتھے ایک بندہ نا 5000 دا نوٹ جیب چو کٹدا ہے، پھر اودیاں پرچیاں تے پھر اٹھ کے نا کیمرے وال منہ کر کے ایک ایک پرچی سٹدا ہے. میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں محفل وچ لوگاں نو وکھان واسطے جیب وچوں پیسہ کڈنا کوئی اوکھا نہیں. رات دی تنہائی وچ کسی بیوہ دے گھر آٹے دا 5 کلو دا تھیلا پہنچان واسطے بھی بڑی ہمت چاہیے ہے، کیونکہ وہ اسی رب نو وکھانا ہوندا ہے، اے بندیاں نو وکھانا ہوندا ہے. شاید تانوں بھی اندازہ ہوئے جو جنازے تو بعد پہلے کھانا کھلایا جاندہ ہے، اس کھانے تے نا جو پہلی روٹی پکدی ہے میت دی، اس کھانے تے بھی جھگڑے شروع ہوندے نے. کیوں؟ ایک رشتہ دار کہندا ہے یہ کھانا تے میرا حق بندا ہے، دوجا کہندا ہے میرا حق بندا ہے. کل دی روٹی تے لڑائی شروع ہوندی ہے، کہندا نہیں میرا حق بندا ہے، یہ روٹی میں دینی ہے، پہلی جمعرات میں دینی ہے، دوجی میں دینی ہے. بھئی سوال اے ہے اج لوگ کٹھے نے تے تینوں یاد آیا با روٹی میرا حق بندا ہے. جوندا سی، بیمار سی، کم نہیں سی، غربت سی،
نہ ٹیسٹ دے پیسے، نہ علاج دے پیسے، نہ دوائیاں دے پیسے. رشتہ دار کتھے مرے ہوئے سن. ادوں کیوں نہ سن کہندے علاج تو کرا تے پیسہ میرا حق بندا. کیوں نہیں سن کہندے کہ ڈاکٹر کول جا اور پرچی مینوں دے، دوائی میں لے کے دیواں گا، میرا حق بندا ہے. تینوں مرن تو بعد ہی پتہ لگا بس سارے حق تیرے بندے نے. اور جدوں ویلے ادوں سمجھ با میرا حق بندا ہے. میں واللہ باللہ کہنا ہے جنازہ جا رہا ہوئے نا تے ہر بندہ آگے وددا ہے. میں کندھا دیاں جنازے نو کیوں ثواب ملدا ہے. میں علماء دی موجودگی چ بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں جتنا جنازے نو کندھا دتیاں ثواب لبدا ہے اس تو لکھ گنا زیادہ زندہ نو سہارا دتیاں ثواب لبدا ہے. میں ایک دفعہ راول پنڈی اپنے شہر جا رہا سا تو ایک اشارے تے میری گڈی رکی، کیونکہ گڈی میں خود چلانا ہے. تو میری گڈی دی اگے ایک رکشہ سی، اس رکشے دے پیچھے ایک شیر لکھیا سی. ادھروں اشارہ بھی کھلن والا سی. میں فوراً موبائل تے نہ دی فوٹو بنائی. ہن شاعر نے جو شیر لکھیا ہے اس نو ایک ایک حرف نو سمجھن دی کوشش کرنا ساڈے معاشرے دی 100% عکاسی انہیں کیتی ہے. کہندا ہے کہ دیگے پک رہی تھیں اس کی وفات پر، دیگے پک رہی تھیں اس کی وفات پر، کل شب بھوک سے جو شخص مر گیا. کل شب بھوک سے جو شخص مر گیا. اتھے تیری جیب چو پیسے ادوں نکلدے نے جدوں اگلے دے ساہ مک جان. ہون میں بندیاں نو دساں گا میں ایدے واسطے کتنا پیا خرچ کرتا. تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہتا سا، بڑی توجہ نال میری بات سننا کہ جو میں عرض کرنا چاہنا ہے، جو میں پیغام دینا چاہنا ہے کہ جس طرح ساڈا وہ تعلق کے باللہ کمزور ہے نا، اسی طرح تعلق بالرسول بھی کمزور ہو چکا ہے. یہ محفلاں ساڈیاں لوگاں نو دکھان واسطے زیادہ نے. الا ماشاءاللہ میں پہلے کہا ہر بندہ نہیں کرتا اس طرح، لیکن زیادہ تر. میں ربیع الاول شریف دے اندر نیچے پنجاب والی سائڈ تے ایک محفل وچ گیا تو 2-2.5 کلومیٹر تے لائٹنگ سی، دائیں بائیں بھی اوپر بھی، پورے پنڈال تے لائٹنگ سی اور کئی ایکڑ تے پنڈال سی. اور مینوں بانی محفل نے کمرے دسیا جی صرف اس لائٹنگ دا جو کرایہ ہے نا یہ میں 7 لاکھ روپیہ دینا. اتھے تے میں سن لیا. جدوں محفل وچ گفتگو شروع ہوئی تو میں نے کہا کہ صرف ایک سوال پوچھ سکدا ہے، یہ 7 لاکھ جو ایک رات دا کرایہ دینا ہے صرف اتنا دس دیو کہ 7 لاکھ نال دین دا کی فائدہ ہویا. ایک رات لائٹ جلے گی، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد بجلی چلی جائے، لائٹ ختم ہو جائے تو 7 لاکھ چلا گیا. یہ 7 لاکھ وچوں صرف 50,000 دی تھوڑی جی لائٹنگ کرا لیتی جاندی، 6.5 لاکھ مدرسیاں نو دتا جاندا. اور پھر قرآن دے حفاظ دی صورت وچ او بتیاں تیار ہوندیاں جو مسجد وچ پڑھ دے تو پھر بھی نور نکلدا، گھراں وچ پڑھ دے تو پھر بھی نور نکلدا. لیکن اساں لوگاں نو وکھان واسطے لانا ہے، رب نو دکھان واسطے نہیں لانا. بھائی محبت رسول دا سب تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور دی بات منی جائے. اور ساڈا جو عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ اسی عاشق ضرور ہاں پر مننی کوئی نہیں. اسی عاشق ضرور ہاں پر مننی کوئی نہیں. دیکھو میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی احادیث وچوں ایک چھوٹا جہا پیغام آپ حضرات تک رکھنا چاہنا ہے. ساڈا نا عشق دا دعویٰ ہے لیکن پریکٹیکل اسی عاشق نہیں. پریکٹیکل ساڈی نا اکثریت وہ جوانی دے ایام چاہتی ہے کہ امریکہ وچ گزرن، یورپ وچ گزرن. اور عشق دا سب تو بڑا تقاضا یہ ہے کہ قبر جنت البقیع بن جائے. ساڈے علامہ رضوی کو کسے کیا سی بابا جی دعا کرو نا میری عمر اتھے مدینے ہی گزرے، میں اتھے ہی رواں تے اتھے ہی میری سیٹنگ ہو جائے. تو فرمایا اتھے دین دا کم تیرے پیو کرنا ہے. بھئی دین دی خدمت کنے کرنی ہے؟ اتھے رہ کے کون دسے گا میں محمد عربی دا غلام ہوں؟ اور اتھے ساڈا پتہ جے کی حال جے، محلے دی بچی کرو باہر نکلے نا تو ایک گلی دے موڑ تے کتا کھڑا ہوئے وہ بچ کے نکل جاندی ہے. اگلی نظر تے اپنے محلے دا نوجوان کھڑا ہوئے نا اگلی نکر تے ہن بچی ڈر جاندی ہے. اور واصف علی واصف نے کیا سی کہ تینوں ویکھ کے اگر کوئی عورت گھبرا جائے نا تو سمجھ لویں تیرے اور کتے وچ فرق نہیں رہندا.
بھائی اسی پریکٹیکل مسلمان کدوں بنا گے؟ اسی کدوں اللہ دے رسول دی تعلیمات تے عمل کریں گے؟ عشق رسول کنوں کیا جاندہ ہے؟ ساڑھے بہت بڑے عالم دین نے، اللہ انہاں دا فیضان جاری رکھے اور قبر منور کرے، علامہ منظور احمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، سہیوال والے، جامعہ فریدیہ بہت بڑا آپ دا ادارہ ہے۔ آپ نے کتاب لکھی ہے مدینہ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وچ نا مختلف صفحات تے اے بات بکھری ہوئی ہے جو میں ایک جگہ تے بیان کرن لگا۔ آپ فرماندے نے کہ میں نے دیکھیا کہ حضور نال پیار کیسا ہونا چاہیے اور تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنی زندگی دے اندر 70 تو زیادہ حج کیتے نے۔ حج سال بعد ہوندہ ہے نا، یعنی 70 سال لگاتار وہ حج واسطے گئے۔ عمریاں دا تے حساب ہی کو نہیں، 6 7 مہینے ادھر گزر دے سن۔ آپ فرماندے نے جدوں پہلی دفعہ میں عمرہ واسطے گیا تو اس وقت نا یہ ہوٹل بھی نہیں سن، اتنے چھوٹی جی مسجد نبوی سی، یہ خوبصورت نظارے بھی بتیاں والے نہیں سن، بس سب تو خوبصورت نظارہ گنبد خضرا دا سی۔ محمد علی ظہوری قصوری جدوں پہلی دفعہ عمرہ کر کے آئے تو ادوں نئے نئے ہوٹل بنے سن اور موٹر وے سعودیہ دے اندر اچھے روڈ۔ تو کسی نے پوچھیا جی سنیا ظہوری صاحب اتھے ہوٹل بڑے پیارے تے کمرے بڑے عالی شان تے روڈ بڑے پیارے، تساں بھی کوئی ویکھے ہے؟ تو ظہوری نے رو کے کیا پتہ نہیں لوگاں ویکھے ہونگے، میں تے نہیں ویکھیا۔ ظہوری پھر اتنے دن رہے ہو تے کی ویندے رہے ہو؟ تو ظہوری نے کیا مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آ۔ بھئی میں ہوٹل کی کرنے سن، میری نظر انہاں گلیاں تے رہی ہے جتھے نبی دیاں تلیاں لگ دیاں سن تے رب کہندا سی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کیا بات ہے مدینے دی۔ ظہوری صاحب نے نا بڑے پیارے انداز میں بات کیتی ہے کہ کیسا مدینہ۔ ظہوری صاحب کہندے نے حضور دا مدینہ کیسا ہے؟ ہر پاسے رحمت وسدیے، ہاتھ بن کے بہاراں کھڑیاں نے، ہر پاسے رحمت وسدیے، ہاتھ بن کے بہاراں کھڑیاں نے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیاں سونیاں گلیاں نے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیاں سونیاں گلیاں نے، پئی آکھے دھڑکن سینے دی، چمدارو خاک مدینے دی، پئی آکھے دھڑکن سینے دی، چمدارو خاک مدینے دی، اس کرم والی دھرتی تے لائیاں سرکار نے تلیاں نے، اس کرم والی دھرتی تے لائیاں سرکار نے تلیاں نے، ہر پاسے رحمت وسدی، ہاتھ بن کے بہاراں کھڑیاں نے۔ تو مولانا فرماندے نے کہ میں جدوں مدینہ پاک پہنچیا، عشاء دی نماز دا وقت سی، میں پہنچیا ایک چھوٹا جیا کمرہ مینوں کرائے تے ملیا، ادوں یہ بڑے ہوٹل نہیں سن۔ میں فوری طور تے نا کمرے بھی سامان رکھیا اور مسجد نبوی پہنچیا، سلام عرض کیتا سرکار نو، شیخین کریمین نو۔ جماعت تو ہو چکی سی عشاء دی، میں نے نماز پڑھی۔ ثواب لبدا ہے۔ میں ایک دفعہ راول پنڈی اپنے شہر جا رہے آساں تو ایک اشارے تے میری گڈی رکی، کیونکہ گڈی میں خود چلانا ہے، تو میری گڈی دی اگے ایک رکشہ سی،
اس رکشے دے پیچھے ایک شیر لکھیا سی, ادھروں اشارہ بھی کھلن والا سی, میں فوراً موبائل تے نا دی فوٹو بنائی. ہن شاعر نے جو شیر لکھیا ہے اس نو ایک ایک حرف نو سمجھن دی کوشش کرنا ساڈے معاشرے دی 100% عکاسی انہیں کیتی ہے. کہندا ہے کہ دیگے پک رہی تھیں اس کی وفات پر, دیگیں پک رہی تھیں اس کی وفات پر, کل شب بھوک سے جو شخص مر گیا. کل شب بھوک سے جو شخص مر گیا. اتھے تیری جیب چو پیسے ادوں نکل دے نے جدوں اگلے دے ساہ مک جان. ہون میں بندیاں نو دساں گا میں دے واسطے کتنا پیا خرچ کرتا. تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہتا سا, بڑی توجہ نال میری بات سننا, کہ جو میں عرض کرنا چاہنا ہے, جو میں پیغام دینا چاہنا ہے, کہ جس طرح ساڈا وہ تعلق باللہ کمزور ہے نا, اسی طرح تعلق بالرسول بھی کمزور ہو چکا ہے. یہ محفلاں ساڈیاں لوگاں نو دکھان واسطے زیادہ نے, الا ماشاءاللہ. میں پہلے کہ ہر بندہ نہیں کرتا اس طرح, لیکن زیادہ تر میں ربیع الاول شریف دے اندر نیچے پنجاب والی سائڈ تے ایک محفل وچ گیا تو 2-2.5 کلومیٹر تے لائٹنگ سی, دائیں بائیں بھی اوپر بھی, پورے پنڈال تے لائٹنگ سی اور کئی ایکڑ تے پنڈال سی. اور مینو بانی یہ محفل نے کمرے دسیا جی صرف اس لائٹنگ دا جو کرایہ ہے نا یہ میں 7 لاکھ روپیہ دینا. اتھے تے میں سن لیا, جدوں محفل وچ گفتگو شروع ہوئی تو میں نے کیا کہ صرف ایک سوال پوچھ سکتا ہے, یہ 7 لاکھ جو ایک رات دا کرایہ دینا ہے, صرف اتنا دس دیو کہ 7 لاکھ نال دین دا کی فائدہ ہویا. ایک رات لائٹ جلے گی, ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد بجلی چلی جائے, لائٹ ختم ہو جائے تو 7 لاکھ چلا گیا. یہ 7 لاکھ وچوں صرف 50,000 دی تھوڑی جی لائٹنگ کرا لیتی جاندی, 6.5 لاکھ مدرسیاں نو دتا جاندا, اور پھر قرآن دے حفاظ دی صورت وچ او بتیاں تیار ہوندیاں جو مسجد وچ پڑھ دے تو پھر بھی نور نکلدا, گھراں وچ پڑھ دے تو پھر بھی نور نکلدا. لیکن اساں لوگاں نو وکھان واسطے لانا ہے, رب نو دکھان واسطے نہیں لانا. بھائی محبت رسول دا سب تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور دی بات منی جائے, اور ساڈا جو عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ اسی عاشق ضرور ہاں پر مننی کوئی نہیں. اسی عاشق ضرور ہاں پر مننی کوئی نہیں. دیکھو میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی احادیث وچوں ایک چھوٹا جہا پیغام آپ حضرات تک رکھنا چاہنا ہے. ساڈا نا عشق دا دعویٰ ہے لیکن پریکٹیکل اسی عاشق نہیں. پریکٹیکل ساڈی نا اکثریت وہ جوانی دے ایام چاہتی ہے کہ امریکہ وچ گزرن, یورپ وچ گزرن, اور عشق دا سب تو بڑا تقاضا یہ ہے کہ قبر جنت البقیع بن جائے. ساڈے علامہ رضوی کو کسے کیا سی بابا جی دعا کرو نا میری عمر اتھے مدینے ہی گزرے, میں اتھے ہی رواں تے اتھے ہی میری سیٹنگ ہو جائے. تو فرمایا اتھے دین دا کم تیرے پیو کرنا ہے. بھئی دین دی خدمت کنے کرنی ہے, اتھے رہ کے کون دسے گا میں محمد عربی دا غلام ہوں. اور اتھے ساڈا پتہ جی کی حال جی, محلے دی بچی کرو باہر نکلے نا تو ایک گلی دے موڑ تے کتا کھڑا ہوئے وہ بچ کے نکل جاندی ہے. اگلی نظر تے اپنے محلے دا نوجوان کھڑا ہوئے نا اگلی نکر تے ہن بچی ڈر جاندی ہے. اور واصف علی واصف نے کیا سی کہ تینوں ویکھ کے اگر کوئی عورت گھبرا جائے نا تو سمجھ لویں تیرے اور کتے وچ فرق نہیں رہتا. بھائی اسی پریکٹیکل مسلمان کدوں بنا گے؟ اسی کدوں اللہ دے رسول دی تعلیمات تے عمل کریں گے؟ عشق رسول کنوں کیا جاندہ ہے؟ ساڈے بہت بڑے عالم دین نے, اللہ انہاں دا فیضان جاری رکھے اور قبر منور کرے, علامہ منظور احمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ, سائیوال والے, جامعہ فریدیہ بہت بڑا آپ دا ادارہ ہے. آپ نے کتاب لکھی ہے مدینہ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وچ نا مختلف صفحات تے اے بات بکھری ہوئی ہے جو میں ایک جگہ تے بیان کرن لگا. آپ فرماندے نے کہ میں نے دیکھیا کہ حضور نال پیار کیسا ہونا چاہیے اور تعلق کیسا ہونا چاہیے. آپ نے اپنی زندگی دے اندر 70 تو زیادہ حج کیتے نے.
حج سال بعد ہوندہ ہے نا، یعنی 70 سال لگاتار وہ حج واسطے گئے. عمریاں دا تے حساب ہی کو نہیں، 6 7 مہینے ادھر گزردے سن. آپ فرماندے نے جدوں پہلی دفعہ میں عمرہ واسطے گیا تو اس وقت نا یہ ہوٹل بھی نہیں سن اتنے، چھوٹی جی مسجد نبوی سی، یہ خوبصورت نظارے بھی بتیاں والے نہیں سن، بس سب تو خوبصورت نظارہ گنبد خضرا دا سی. محمد علی ظہوری قصوری جدوں پہلی دفعہ عمرہ کر کے آئے تو ادوں نئے نئے ہوٹل بنے سن اور موٹر وے سعودیہ دے اندر اچھے روڈ. تو کسی نے پوچھیا جی سنیا ظہوری صاحب اتنے ہوٹل بڑے پیارے تے کمرے بڑے عالی شان تے روڈ بڑے پیارے، تساں بھی کوئی ویکھے ہے؟ تو ظہوری نے رو کے کیا پتہ نہیں لوگاں ویکھے ہونگے، میں تے نہیں ویکھیا. ظہوری پھر اتنے دن رہے ہو تے کی ویندے رہے ہو؟ تو ظہوری نے کیا مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. بھئی میں ہوٹل کی کرنے سن، میری نظر انہاں گلیاں تے رہی ہے جتھے نبی دیاں تلیاں لگدیاں سن تے رب کہندا سی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کیا بات ہے مدینے دی. ظہوری صاحب نے نا بڑے پیارے انداز میں بات کیتی ہے کہ کیسا مدینہ. ظہوری صاحب کہندے نے حضور دا مدینہ کیسا ہے؟ ہر پاسے رحمت وسدیے، ہاتھ بن کے بہاراں کھڑیاں نے، ہر پاسے رحمت وسدیے، ہاتھ بن کے بہاراں کھڑیاں نے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیاں سونیاں گلیاں نے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیاں سونیاں گلیاں نے، پئی آکھے دھڑکن سینے دی چمدارو خاک مدینے دی، پئی آکھے دھڑکن سینے دی چمدارو خاک مدینے دی، اس کرم والی دھرتی تے لائیاں سرکار نے تلیاں نے، اس کرم والی دھرتی تے لائیاں سرکار نے تلیاں نے، ہر پاسے رحمت وسدیے، ہاتھ بن کے بہاراں کھڑیاں نے. تو مولانا فرماندے نے کہ میں جدوں مدینہ پاک پہنچیا، عشاء دی نماز دا وقت سی، میں پہنچیا ایک چھوٹا جیا کمرہ مینوں کرائے تے ملیا، ادوں یہ بڑے ہوٹل نہیں سن. میں فوری طور تے نا کمرے بھی سامان رکھیا اور مسجد نبوی پہنچیا، سلام عرض کیتا سرکار نو، شیخین کریمین نو. جماعت تو ہو چکی سی عشاء دی، میں نے نماز پڑھی، پھر میں اپنے کمرے وال جا رہا سا تو چھوٹا جیا بازار سی کھلا سی. تو پہلی دفعہ زندگی چ میں نے ٹیپ ریکارڈر دیکھیا کہ مینوں پہلی دفعہ پتا چلیا با کوئی ایسا آلہ ہے جدے تے آوازاں ریکارڈ ہو کے بعد وچ بندہ سن بھی سکتا ہے. میں جدوں سندا گیا نا کہ ٹیپ ریکارڈر ہے اور ادے تے ریکارڈ ہو جاندی آواز، پھر جدوں چاہو سن لو، تو فوراً میں نے 3 نیتاں کر کے تے وہ ٹیپ ریکارڈر خرید لیا. پہلی نیت یہ سی کہ مسجد نبوی دا مؤذن جدوں آزان دے گا میں وہ ریکارڈ کراں گا، پھر پاکستان جدوں اپنے وطن جاواں گا مینوں جیڑا مبارکباد دین آئے گا نا کھجوراں تے زمزم تو بعد نوں آکھاں گا سن بے میں تینوں مدینے دی مسجد دی آزان سناواں. دوسری نیت ایسی کہ مسجد نبوی جو بچے قرآن پاک پڑھدے ہوندے نے میں انہاں دی آواز ریکارڈ کر کے تے اپنے مدرسے دے بچیاں نوں دساں گا سبق انج پڑھیا کرو جویں مدینے دے بچے پڑھدے نے.
تیسری نیت یہ سی کہ مسجد نبوی وچ پھرن والے کبوتر یا بلی یا مدینہ دا کوئی بھی جانور بولیا تے میں اودی بھی آواز ریکارڈ کراں گا. جدوں اتھے اپنے وطن آقا دے دیس دی یاد ستاوے گی نا تو مدینے دے پرندیاں دیاں آوازاں سن کے دل نو تسلی دیاں گا. فرماندے نے میں آ گیا اپنے کمرے وچ, ٹیپ ریکارڈر میں رکھ دیتا, سیل بھی میں خریدے سن, نال میں نے کیسٹ بھی لے لئی. پہلی رات سی میری, میں سو گیا. تہجد دا وقت ہویا تو ایک دودھی دودھ ویچن آیا مدینہ پاک. آپ مدینہ تو رسول وچ لکھدے نے دودھی اج تے اوتھے دکاناں وچ ملدا نا بوتلاں وچ بند, ادوں دودھی آندے سن. تہجد وقت آیا اور او باہر نہ گلی وچ پھر کے صدا پیا لگاوے دودھ لے لو, تو میری اکھ کھل گئی. کہندے نے پر میں صدقے جاواں مدینے دے دودھی دے دودھ بیچن دے انداز تو. فرماندے نے انہیں گاگر سر تے رکھیے, آواز لگا کے کہہ رہے یا اہل المدینہ اشرب الحلیب صلو علی الحبیب. او مدینہ پاک دے رہن والو, اشرب الحلیب پیو دودھ, صلو علی الحبیب پڑھو درود. فرماندے نے میرا ہاتھ نہ ٹیپ وال چلا گیا, میں سب تو پہلے او آواز ریکارڈ کی تھی. پھر میں باہر نکلیا اور رک گیا, بس شاید کوئی دودھ لین آیا ہے مسافر. دودھ لینے ہی میں کیا نہیں. پھر کیوں آیا ہے؟ میں کیا اجازت دے تو خالی دودھ ویچ, یہ صدا میں نہ لاواں. فرمایا پھر آقا دے دیس دیاں گلیاں سن, او دودھ ویچی جاوے تے میں کہندا رہیا ساں یا اہل المدینہ اشرب الحلیب صلو علی الحبیب. جیڑی گل میں دسنا چاہنا, جدھر میں لے آنا چاہنا ہے. فرماندے نے پھر آزان بھی ریکارڈ کیتی, بچیاں دا پڑھنا بھی ریکارڈ کیتا. عصر دی نماز پڑھ کے میں مسجد نبی تو باہر نکلیا, ٹیپ میرے کول سی تو سامنے گراؤنڈ سی, اتھے بچے پہ کھیل دے سن. مدینہ پاک دے بچے, کچھ حبشی بچے بھی سن. بچے جدوں بھی کھیل دے نے شور تو پاندے نے, جتھے بھی بچے ہوں تھوڑا بہت شور پاندے نے. ساڈی مسجد وچ محفلاں دے اندر جدوں بچے آ جان اور سب تو پہلے محفل شروع ہوئے تو بچے آندے ہیں. لیکن جدوں محفل عروج تے چلی جائے تو پھر کوئی صاحب آ کے بچیاں نو اٹھا کے نہ پراں کر دیندے. یار میرا دل ادو بڑا دکھ دے. عزت نفس ساریاں دی ہوندی ہے, کئی تے تھپڑ بھی مار جاندے نے, چپ کر جا. مینوں ایک بندہ کہنے لگا مولوی جی چپ کر کے بہنا نبی دے صحابہ دی سنت ہے. میں کیا کھیڈ لینا حسنین دی بھی سنت ہے. وہ اس تو زیادہ اور کی کھیلنا ہوئے گا. حضور سجدے جاندے نے تے اتے بہ جاندے نے تے 70 تسبیحاں میرے نبی پڑھدے رہندے نے. اس تو زیادہ کی کھیلنا ہوئے گا. تو بچیاں نو نا مسجد وچ اتنا انہاں دی عزت نفس مجروح نہ کیتی کرو کہ وہ کہنے آندا مسجد وڑنا ہی نہیں. انہاں نو اتنا پیار دیو, گھر ماں نو آکھن تیری جولی چونو سکون نہیں جو رب دے گھر دیاں صفاں وچ سکون پیا ملدا. اپنی نئی نسل نو مسجد نال پابند کرو, وابستہ کرو. تو شور پہ کردے سن, ظاہر عربی وچ ایک دوجے نال باتاں پہ کردے سن. میں نا ایک کونے تے بہ گیا تے میں نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیتا, مدینے دے بچیاں دا شور ہی ریکارڈ کر لیا. نویں شے ملے نا تو پھر بندہ کوشش کردا ہے با جو بھی چیز ملے اس دی فوٹو لوے, اے کرے او کرے. تو کہندے نے میں ہن بیٹھ کے ریکارڈ پیا کراں, ٹیپ میں نے پکڑی ہے, بچے نالے کھیڈن تے نالے ایک دوجے نو نا میرے وال اشارہ کر کے میرا مذاق اڑان, جملے کسن میرے بارے. میں کیونکہ شیخ الحدیث ہاں, مینوں پتا سی گل میری پئی ہوندی ہے, میں عربی جاندا سا, پر مینوں مزہ ہی بڑا آ رہا سی. میرا مذاق مدینے دے بچے پہ اڑاندے سن. کہندے نے بچے جدوں کھیل ختم کر بیٹھے نا تو میرے کول آ کے کہندے نے من این انت, کتھوں دا رہن والا تو, کتھوں آئے؟ میں انہاں نوں دسیا کہ میں پاکستان تو آیا. نواں پاکستان ادو بنیا سی. کہندے نے جدوں میں دسیا نا کہ میں پاکستان تو آیا, تو ظاہر ہے ادوں اتنے چینل نہیں سن, کیبلا نہیں سن, تو بچیاں پہلی واری پاکستان دا نام سنیا تو حیران ہو کے پوچھتے نے کہ تیرا ملک کیسا ہے. تو میرے دل وچ ایک خواہش نے جنم لیا
کہ میں اپنے ملک دی اتنی پیاری تصویر انہاں سامنے بیان کرا نا، انہاں دا دل چاہے میرا ملک ویکھن تے پھر میں انہاں نو دعوت دیاں تے نال لے جاواں تے کچھ دن میرے گھر بھی مدینے دے پرونے رہن، کچھ دن میں بھی اپنے گھر مصطفیٰ دے شہر دے مہماناں دی خدمت کراں، پھر میں نہ اپنے ملک دے دریاواں دیاں، ہریالیاں دیاں، نظاریاں دیاں، کشمیر دی وادیاں دیاں، مری دے پہاڑاں دیاں، بہندیاں آبشاراں دیاں، اور جو میرے کولو خوبصورت نظارے ہے سن نا، میں سارا کچھ بیان کیتا، اور میں دیکھ رہا سا انہاں دی اکھاں وچ چمک آ رہی سی۔ میں کہا اچھا بچو یہ دسو، اگر تہاڈا دل کرے میرا ملک دیکھن تے تو میں تہاڈا میزبان بنن واسطے تیار ہاں، سارا خرچہ بھی برداشت کراں گا، اپنے ماں باپ نو بھی لے کے آنا ہے تے انہاں نو بھی نال لے جاواں گا، اچھا کھانا دیاں گا، سیر کراواں گا۔ ساڈے ملک دے لوگاں نو مدینے دے کتے دا پتہ چلے تے او دا بھی احترام کردے نے، جدوں پتہ چلے گا مدینے دے پرونے آئے نے، تہاڈیاں دعوتاں ہی بڑیاں ہونیاں نے، عزتاں ہی بڑیاں ہونیاں نے۔ اگر پکا رہنا چاہو تو میں اپنا مکان تہاڈے نہ کر دیاں گا، میں اپنی جائیداد تہاڈے نہ کر دیاں گا۔ میں ساریاں گلاں کیتیاں، کہندے نے میں گلاں کر بیٹھا نا تو بچے کہن لگے مولوی تو بڑیاں گلاں دسیاں نے، اے دس تیرے وطن جائیے تے اتھے اے روزہ بھی ملے گا، اتھے حضور دا اے روزہ بھی ملے گا؟ کہندے نے میں اس بچے دے سوال تے اجے حیران ہی سا، سب تو چھوٹی عمر دا بچہ میری قمیض کھچ کے کہندا چاچا تیرے وطن جائیے تے اتھے جنت البقیع ہے جتھے فاطمہ دی قبر ہوئے، تیرے ملک وچ او روزہ ہے جدے وچ محمد نال ابو بکر و عمر لیٹے ہون۔ مولانا کہندے نے میری چیخ نکل گئی، میں بچیاں نو سینے لا کے کیا بچیو اے روزہ اتھے ہوندا تے میں لین کی آنا سی، اے روزہ ویکھن واسطے بڑیاں منتاں کیتیاں، عرضاں کیتیاں، فریاداں کیتیاں، رو رو کے کہندا سا بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی، کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ مولانا فرماندے نے اتنے جملے کہ اتھے اے روزہ نہیں، اتھے فاطمہ دی تربت نہیں، کہ بچے نہ منہ پرے کر کے ٹر پے۔ مولانا فرماندے نے میں آواز دے کے کیا بچیو کدھر جا رہے ہو، میرے ملک دی کچھ اور نظارے بھی نے، کچھ اور باتاں بھی نے، وہ بھی تے سن لو۔ ایک بچے نے مڑ کے کیا جا مولوی جس شہر وچ یار دا روزہ نہیں اودیاں گلاں سن کے کی کرنا۔ فرماندے نے میں زندگی چ پہلی باری فیصلہ کیتا سی کہ حضور نال تعلق ہوئے تے نہ بچیاں جیسا ہونا چاہیے۔ اج ساڈے کول او تعلق بھی نہیں یار۔ تیسری چیز ہے تعلق بالقرآن، کیونکہ وقت متحمل نہیں، لمبا سفر میں نے کرنا ہے، صرف اتنی بات عرض کر دیاں کہ ہر بندہ تواڈے وچوں سوچے کہ میں آخری واری قرآن کھولیا کدوں ہے۔ تانوں اے تو یاد ہوئے گا میں آخری باری فیس بک کدوں دیکھی، اے بھی یاد ہوئے گا آخری باری واٹس اپ کدوں کھولیا، اے بھی یاد ہوئے گا آخری باری ٹویٹر اور یوٹیوب کدوں استعمال کیتا، مگر کئی لوگ بیٹھے نے جنہاں نوں یاد ہی نہیں اساں آخری باری قرآن کھولیا کدوں سی۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال دے متعلق ایک آدمی لکھدا ہے کہ میں اقبال کول بیٹھا سا، اقبال نوں خط ملیا تو اقبال نے وہ خط جدوں کھول کے پڑھیا نا تو اقبال رو پیا۔ تو میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیوں پہ روندے ہو، کسی دی کوئی فوتگی دی اطلاع ملی ہے؟ اس نے کیا نہیں، یورپ تو ایک پریس ہے چھاپا خانہ ہے، انہاں نے مینوں خط لکھ کے میرے کولو اجازت منگی ہے کہ تواڈی کتاباں نوں اسی انگلش ٹرانسلیٹ کر کے تو چھاپ کے اپنے عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو تانوں اس دا پیسہ بھی دتا ملے گا، سانوں اجازت دے دیو اسی تواڈی کتاباں نوں ٹرانسلیٹ کر کے اور پھر اس نوں چھاپیے۔
تو میں کیا ڈاکٹر صاحب لوگ تے ترسدے نے اپنے پلیوں پیسے لاندے نے کہ ساڑیاں کتاباں دوسری زباناں بھی جان اور خود پیسے لا کے توانوں اگلے خود کہہ رہے نے کہ اسی تواڑیاں کتاباں انگلش ٹرانسلیٹ کر کے چھاپاں گے اور پیسے بھی تو آندے آنگے تو تسی روندے کیوں ہو؟ تو اقبال نے کہا بیٹا رون دی وجہ یہ ہے کہ جنہ واسطے میں لکھیا کلام او پڑھن واسطے تیار نہیں اور جنہ واسطے نہیں لکھیا او پڑھنا چاہتے ہیں. بالکل میں مثال اس وجہ تو دیتی ہے جنہ ول قرآن آیا سی نا او پڑھن واسطے تیار ہی نہیں اور جڑے اس دے مخالف سن او اس نو پڑھ کے تے چند تے پہنچن دیاں باتاں کر رہے نے مریخ تے پہنچن دیاں باتاں کر رہے نے. اسی قرآن وچوں سائنس بھی نکلی اسی قرآن وچوں علوم بھی نکلے. جنہ واسطے آیا سی انہاں صرف بابے نو مارن واسطے قرآن رکھیا ہویا ہے. بابا مردہ نہ پیا ہوئے تو سورہ یاسین پڑھا دیو بابا مر جائے گا. اقبال کہندا تو قرآن وچوں ڈھوڑیا بھی تے مرنا کاش تو قرآن وچوں جینا ڈھونڈدا تینوں پتہ ہی نہیں قرآن پڑھن والا نیزے تے بھی جی کے قرآن پڑھیا کردا ہے مگر تو قرآن نال اپنا تعلق ہی نہیں قائم رکھے. اللہ کریم میری آپ دی حاضری قبول کرے. یہ تھوڑا جہا بھی جو اج سبق ہے نا اس نو اگر تسی میں پوری رات بھی تقریر کراں اور گل سمجھ نہ آوے تو فائدہ کوئی نہیں لیکن اے چند گلاں تساں یاد رکھیاں نا کوئی ایک گل بھی تواڈے ذہن وچ بیٹھی رہی تو میں سمجھنا کہ اس دا ثواب حاجی صاحب دے پورے خاندان نو ملے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ اے ثواب دی محفل انہاں دی وجہ تو منعقد ہوئی ہے اور انہاں دے بزرگاں نو اور انہاں نو بھی اس دا ثواب پہنچے گا. تو میرے بھائیو اپنے قدم شریعت تے پختہ کر لو. تسی نہ جاندے ہو نا تے غیر مسلم ویکھ کے تانوں کہے کہ او جاندہ مستانہ حضور دا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا مینوں چلو ایک فرمائش کیتی گئی ہے وہ چوتھی گل رزق حلال دی دستے ہو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک حضور فرماندے نے کہ دین نو اگر 10 حصیاں تے تقسیم کیتا جائے دین نو اگر 10 حصیاں تے تقسیم کیتا جائے تو 9 دا تعلق رزق حلال دے نال ہے. حدیث خالد ابن ولید بہت لمبی حدیث ہے وہ دے وچ ایک چھوٹا جہا سوال اور جواب عرض کرنا چاہنا ہے. صحابی نے سوال کیتا یا رسول اللہ میں چاہنا ہے میری ہر دعا پوری ہوئے جو دعا کراں قبول ہو جائے ہر دعا قبول ہوئے. تو نبی پاک نے جواب وچ فرمایا حلال کھادا کر تیریاں ساریاں قبول ہون گیاں. لاہور دے اندر مغل پورا دے قریب ایک قبرستان ہے. اس قبرستان وچ ایک قبر اس قبر دے اوپر نہ ایک بورڈ ہوتے پوری اے بات لکھی ہوئی ہے شارٹ لفظاں وچ جو میں عرض کرنا چاہتا. وہ قبر ہے انگریز دور دے ایک ایس ایچ او دی حاجی خدا بخشو دا نام سی. انگریز دور دا ایس ایچ او سی. ماں باپ نے نا بچپن وچ انہوں دسیا سی با پتر ایک گل یاد رکھی لقمہ حرام دے قریب نہیں جانا. اچھا جیڑی گل بچپن بھی سمجھا دیتی جائے نا وہ ساری زندگی یاد رہندی ہے. ہن جیڑی اسی سبق یاد کریے نا یا باتاں یاد کریے تے سانوں وہ بار بار دوڑانے پیندے نے لیکن جیڑا سبق بچپن بھی یاد ہویا ہے نا وہ 10 سال بھی نہ دہرائیے زبان تے لے آئیے تے فر چلدا ہے. پرانے استاد کہندے سن بچپن وچ نا دماغ انج ہوندا ہے جویں پتھر تے لکیر مار دیو نا او نہیں مٹدی تو دماغ تو بھی بچپن دی بات نہیں مٹدی. اسی بچپن وچ اولاد دی تربیت غلط کرتے ہیں. اسی بچپن وچ دستے ہیں جی انگریز چند تے چلا گیا ہے تے اودیاں کہانیاں سنانے ہیں چاندگاری بنائی ہے تے جدا ذکر ہو رہا ہے پیار اودے ہی ہونا ہے نا تو کیوں پیا دسدا ہے انگریز چند تے کیویں گیا ہے. بچیاں نو دس میرے نبی نے چند دے ٹکڑے کیویں کیتے ہوئے سن. اپنی اولاد نو کیوں پیا دسدا ہے بٹ ٹارزن نے شیر نو کیویں گرایا جو جہان دا جھوٹ اس کہانی دے اندر کیوں دسدا ہے بٹ ٹارزن شیر نو کیویں گرایا ہے. کدی یہ بھی دس صحابی جنگل جائے تو شیر سلامیاں کس طرح کرتے سن. بھئی اپنی اولاد نو ہر کلیز دی تلوار دا کمال کیوں پیا سنانا ہے ذرا علی دی ذوالفقار دا کمال سنا
ذرا خالد ابن ولید دی تلوار دی بات دس، محمود غزنوی دے قصے سنا، صلاح الدین ایوبی دیاں باتاں سنا۔ اج بندہ کہندا ہے جی اولاد بے پردہ ہو گئی ہے، بچیاں گل نہیں مندیاں، لباس چھوٹے ہو گئے نے، کیوں؟ باربی تے سنڈریلا دیاں سینڈلاں تے فراقاں دیاں کہانیاں سنیاں نے۔ کاش او فاطمہ دی چادر تطہیر دی بات سن لیندیاں، کاش او سیدہ عائشہ دی پاک دامنی دی بات سن لیندیاں۔ تو ماں باپ نے سبق دیتا سی، حاجی خدا بخش نے زندگی بھر نہ کدی حرام نہیں سکھا دا۔ ایس ایچ او سی تھانے دا، بعد وچوں انسپیکٹر بھی بنیا، لیکن اے واقعہ اس دور دا جدوں ایس ایچ او سی انگریز دور وچ۔ ایک اس علاقے دا بندہ کم سی، او دا کوئی غلط کروانا سی، اور ایس ایچ او دی مدد تو بغیر ہو نہیں سی سکدا، اور خدا بخش حرام کام کردا نہیں سی۔ انگریز دا دور سی نا، اج کل دا تے ہوندا تے پھر جناب وہ دو چار پیسے ادھر دے کے تے او دی ٹرانسفر کروا کے کدھر اور علاقے چ رکھدا، لیکن وہ انگریز سی، وہ نہیں سن مندے چیزاں۔ انہیں ایک پلان بنایا، ایس پی انگریز سی، انہوں جا کے کیا کہ میرا ایک کام ہے، تو میں گیا تو حاجی خدا بخش نے نا میرے کولو رشوت منگی ہے۔ وہ بہت بڑا راشی ہے، بغیر رشوت دے کام کردے ہی نہیں۔ دو چار بندے بھی نال لے گیا گواہ دے طور پہ۔ ایس پی نے بندہ بھیجیا کہ جاؤ خدا بخش نو بلا کے لے آؤ۔ وہ پرانا دور سی، اجے پاکستان نہیں سی بنیا۔ انہیں گھوڑا رکھیا سی جدے تے آندا جاندا سی، گھوڑے تے بیٹھا، ایس پی دے دفتر دے باہر انہیں گھوڑا بنیا۔ اندر پہنچیا، وہ بندہ موجود سی، سمجھ گیا کہ کاروائی اس نے پائی ہے۔ ایس پی نے پوچھیا کہ تیری شکایت تو رشوت لینا ہے، حرام کھانا ہے؟ اس نے کہا صاحب میں اپنی بات کراں گا، ایک کرن گے گل ود جائے گی، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، تسی انج کرو حرام دے پیسیاں دے پیسے منگاؤ، باہر میرا گھوڑا بد ہے، اگر او حرام دے پیسیاں دے پٹھے میرا گھوڑا کھا جائے تو سزا لین واسطے میں تیار ہوں، کیونکہ انہوں میں پالیا، انہوں میں ساری زندگی حلال کھلایا ہے، حرام دا انہوں ذائقے نہیں پتا۔ ایس پی کہنے لگا با ہن اسی کتھے ساڈے کول حرام دے پیسے نہیں، انہیں آکھیا کسی نو بھیجو کسی فصل چو چوری پٹھے وڈ لے آوے، وہ بھی تے حرام ہی نے نا۔ ساڈے روڈ تو گنے دی ٹرالی لنگ کے تے ویکھے، بارشاں کیویں ہون یار، ایتھے ہر جوان بڈھا بچہ حرام پیا چوپ دے، یہ حلال تے نہیں، تے جیڑا ایک قطرہ حرام دا یا ایک لقمہ کھا لوے 40 دن واسطے دی دعا قبول نہیں ہوندی، اور جنہاں دے شام و سحر حرام ہی پیا چلدا ہے۔ مولوی صاحب نے نا جمعے تے بیان کیتا، نماز پڑھان لگے تو 5-7 بندے بول پہ جی بارش دی دعا کریو، بارش دی دعا کریو۔ مولوی صاحب نے کیا بھائی میں مسجد وڑیا سا، ایک تھیلی مینوں ملی ہے، کچھ پیسے نے تے پیسے زیادہ نہیں، تے جدے ہوئے نا تھیلی دا رنگ تے پیسے دسے با کتنے نے تے میں انہوں دے دیاں گا۔ انہاں نماز پڑھائی، دعا منگی، کئی بندے کھڑے ہو گئے، کہندا جی پیلے رنگ دی سی اتنے پیسے نے، دوجا کہندا جی ساوے رنگ دی سی اتنے پیسے نے، تیسرا کہندا چمڑے دی سی اتنے پیسے نے۔ مولوی صاحب سن کے کہندے نے کسے دی بھی نہیں، میں گھروں آیا سا تے بیوی نے مینوں دتی سی، نال وچ چٹ بھی پا کے دتی سی، با اے سودا لے کے آنا ہے، میں خالی ویکھنا چاہندا سا بارش ہوندی کیوں نہیں پئی۔ ساڈی حالت ہے، اتنے ہر بندہ حرام اس دور وچ انہیں نہیں کھادا جنہوں ملیا نہیں، یا انہیں نہیں کھادا جیڑا او دے کرم دے اثار وچ بس۔ ایک بندہ گیا اور چوری دے پٹھے وڑ کے لے آیا، خدا بخش نے آکھیا جی میں گیا نا تے پھر کوئی گلاں کرے گا، با اس انہوں کوئی اشارہ کیتا ہے با نہیں کھانا، تسی بندہ اپنا بھیجو، میں اندر بیٹھا جاؤ۔ ایس پی باہر آیا، بندے باہر آئے، وہ گھوڑے اگے پٹھے رکھن نہ تے گھوڑا منہ اودے کر لوے، او اودے رکھن تے ادھر کر لوے۔ ایس پی نے نا کیا بھائی نہیں پیا کھاندا، انہیں آکھیا کھاوے گا بھی نہیں، میں نہیں حرام کھاندا تے کیویں کھان سکدا۔ وہ بندہ بول کے کہنے لگا جی یہ بڑا سیاںا ہے، یہ گھروں رجا کے لے آیا ہے، اس وجہ تو نہیں پیا کھاندا۔ خدا بخش نے نا جیب وچوں 1 روپیہ کٹ کے کیا صاحب کسے نو بھیجو میرے حلال دے پیسیاں دے ذرا پٹھے لے کے آوے۔ او دے دتے روپے دے پٹھے لے آندے گئے، کیا انہوں ہی دیو جس اگے سٹے نے۔ وہ بندے نے چک کے اگے رکھے، گھوڑے انج کھادے جویں 3 دناں دا بھکھا پھردا ہے۔ انہیں کہا صاحب میرا جانور فیصلہ کر گیا کہ اگر میں حرام نہیں کھاندا تو میرا مالک کی میں کھا سکتا ہے۔
یہ دور سی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اودی قبر تے لگے بورڈ تے بات اج بھی لکھی ہوئی ہے. اس دور وچ مغل پورا لاہور تو کوئی بندہ بھی جاندا سی نا میاں صاحب کول دعا کران شرک پور تو فرماندے سن تیری حاضری ہو گئی ہے پر واپس چلا جا. جس علاقے وچ خدا بخش جیسا حلال کھان والا ہوئے انہاں دا حق ہی نہیں کہ میرے کو لا کے دعا کران. میں دعا کراں سند کو نہیں قبول ہوے گی. او دعا کرے گا تو نبی دی حدیث ہے حلال کھان والے دی اللہ ہر دعا قبول کردا ہے. تو صرف لقمہ حلال دی فکر کر لو, خدا دی قسمیں کمال ہو جائے گا. اور اس جملے تے میں گفتگو ختم کر رہے ہیں کیونکہ بھائی نے میں نوں کیا سی حلال دی بات. میں نا ایک سادے جے بندے دا ایک مضمون لکھیا پڑھ رہا سا, او دے وچوں صرف ایک بات, او بندہ کوئی دیندار نہیں سادہ جہا بندہ ہے, اودیاں گلاں کسے نے لکھیاں نے, او لکھنا بھی نہیں جاندا. لکھن والا کہندا ہے, او بابا کہن لگا پتر ایک گل یاد رکھی, حرام دا ایک نوالا کم از کم 3 نسلاں برباد کر دیندا ہے. حرام دا ایک نوالا 3 نسلاں وچوں سکون چھین لیندا ہے, ادب چھین لیندا ہے, حیا چھین لیندا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں. اور وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد